السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ اللہ تعالی شأنہ نے اپنے کلام پاک میں 3 قسم کے نفس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نفس 3 نہیں ہے، نفس تو ہر انسان میں ایک ہی ہوتا ہے، مگر نفس کی 3 الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی نفس امارہ ہوتا ہے، کبھی نفس لوامہ ہوتا ہے، اور کبھی نفس مطمئنہ۔ اور نفس کی جو فطرت ہے وہ اس کا امارہ ہونا ہے۔ نفس کی فطرت، نفس کی طبیعت، نفس کا نیچر لوامہ ہونا نہیں ہے، اسے لوامہ بنانا پڑتا ہے۔ نفس کی فطرت، نفس کی طبیعت، نفس کا نیچر مطمئنہ ہونا نہیں ہے،
اسے ہمیں مطمئنہ بنانا پڑتا ہے. جیسے انسان دنیا میں آتا ہے تو جاہل آتا ہے، اسے علم دینا پڑتا ہے، اسے سکھانا پڑتا ہے. دنیا میں انسان آتا ہے تو اسے چمچا کیا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، چائے کیا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، روٹی کیا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا. تو انسان کی جو فطرت ہے وہ جاہل ہونا ہے. پھر اس انسان پر محنت کر کے اسے علم دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جتنی محنت ہوگی، اس میں جتنی صلاحیت اور استعداد ہوگی، اس کے مطابق وہ ترقی کرے گا. اسی طرح نفس جو ہے، نفس وہ فطرتن، طبیعتن امارہ ہوتا ہے، اس کا نیچر امارہ ہوتا ہے. اسی لیے بچپن میں جب آپ بچوں کو دیکھتے ہیں تو اکثر دیکھیں گے کہ وہ توڑ پھوڑ کا کام کرتے ہیں، اچھلنے کودنے کا کام کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور جیسے جیسے پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ سدھرتے چلے جاتے ہیں. مگر فطرتاً بچے جو ہیں وہ زیادہ تر کتابوں کو پھاڑتے ہیں، قلم لے کر کے کتابوں کے اندر ادھر ادھر اسکریبل کرتے ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں کوئی قلم آ گیا تو وہ صوفہ کے اوپر بھی، دیوار کے اوپر بھی کسی چیز کو گرائیں گے، کسی چیز کو کھولیں گے، کسی چیز کو بے ترتیبی سے رکھیں گے. اس لیے کہ بچوں کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے. فطرتاً نفس نفس امارہ ہوتا ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جن سے نفس جو ہے، نفس یہ برائی کا حکم کرتے رہنے والا ہے. یہ لگاتار برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی رغبت دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. دیکھو یہ استثناء آ رہا ہے، یعنی اس کا کام تو برائی کی طرف لے جانا ہے، برائی کروانا ہے، برے کاموں کی رغبت پیدا کرنا ہے. نفس کا کام یہی ہے، اس کا نیچر یہ ہے. الا ما رحم ربی، مگر جب کہ میرا پروردگار رحم فرما دے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع کا معاملہ تھا، ورنہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کے نفس کی طبیعت اور ان کے نفس کی فطرت مطمئن نہ ہونا ہے. اللہ تعالی شانہ جسے نبوت کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں تو اس کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ نہیں ہوتا، اس کا نفس نفس لوامہ نہیں ہوتا، اس کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے، پیدائشی سے نفس مطمئنہ ہوتا ہے. وہ برائی کی طرف نہیں جا سکتا، اور جب برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا تو نفس امارہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ برائی کی طرف جا نہیں سکتا تو برائی کی طرف جائے، برا کام کرے، تب ملامت کرے گا، تو ملامت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، لگاتار برائی کا حکم کرتے رہنے والا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے. الا ما رحم ربی، یہ ما جو ہے طالب علموں کے لیے ما مصدری یا ظرفیہ ہے. اس کا معنی ہے کہ مگر اس وقت
جبکہ میرا رب رحم فرما دے. جبکہ میرا رب رحم فرما دے. تو نفس جو ہے وہ فطرتاً امارہ ہوتا ہے، اسے لوامہ بنانا پڑتا ہے محنت کر کے، اسے مطمئنہ بنانا پڑتا ہے محنت کر کے. اور نفس جب نفس امارہ ہوتا ہے تو وہ برے کام کرواتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو آگے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. بے شک میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا نفس امارہ ہے اور وہ شرارتوں میں مبتلا کرتا رہا ہے اور 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد احساس پیدا ہوا کہ میرا نفس تو نفس امارہ ہے اور یہ مجھے ہر وقت برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہر وقت برائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی اچھائی کا خیال ہی نہیں آتا، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، اس لیے کہ پروردگار بخشنے والا ہے. تو نفس امارہ کی وجہ سے پچھلی جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بخش دیں گے، اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. تو تمہاری محنتوں کو دیکھ کر تم پر رحم کی بارشیں برسا کر تمہارے نفس کو پہلے لوامہ بنائے گا اور اس کے بعد مطمئن نہ بنا دے گا. تو یہ نفس جو ہے وہ بڑا شریر ہے. پورے عالم میں جو فساد آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے نفس کار فرما ہوتا ہے. اور یہ نفس جو ہے نفس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان جب گمراہ ہوا تو اس وقت دوسرا شیطان تو تھا نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان جو ساری برائیوں کی جڑ ہے اسے کس نے گمراہ کیا؟ وہ کیسے پھسلا؟ تو نفس کو شیطان کے نفس نے اسے پھسلایا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب شیطان کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت شیطان کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والا یہ نفس تھا. تو نفس جو ہے خود بھی بہت شریر ہے، اور نفس جو ہے وہ شیطان کو جنم دینے والی ایک چیز ہے. شیطان کا وجود بھی اسی کی وجہ سے ہے. اور شیطان جو ہے وہ خارجی دشمن ہے، باہر کا دشمن ہے، اور نفس جو ہے وہ داخلی دشمن ہے. تو ہمیں بہکانے کے لیے اور ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور ہمیں نافرمانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان جو ہے وہ اپنے ایجنٹ نفس کے ساتھ مل جاتا ہے اور نفس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور پھر دونوں ہمیں ورگلاتے ہیں. لیکن یہ نفس اگر نفس لوامہ ہو جاتا ہے تو شیطان کی گرفت سے کچھ باہر آ جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو شیطان کی گرفت سے بالکل نکل جاتا ہے. اب جو ہے شیطان کا زور نہیں چلتا. اس لیے جس کا نفس امارہ ہو، جب نفس امارہ ہے تو وہ نفس تو اچھائی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا. وہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف، 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 برائی کی طرف. تو دنیا میں جو منکرین ہیں، جتنے بھی منکرین، ان سب کا نفس امارہ ہے. اسی طرح جو فساق فجار لوگ ہیں جو گناہوں والی زندگیاں گزارتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج ادا نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان سب کا نفس بھی نفس امارہ ہوتا ہے. نفس امارہ. اور جب انسان نفس امارہ کا حامل ہوتا ہے تو پھر خیر کا خیال بھی نہیں آتا، بھلائی کی طرف وہ آتا بھی نہیں ہے، بس ہمیشہ برائی کی طرف. اس کے نفس کا ایک ہی ڈائریکشن ہے، ون وے ٹریفک، برائی 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 برائی. اور
یہ نفس جو ہے جب نفس امارہ ہوتا ہے تو اس وقت اگر یہ خیر کا کام بھی کرے گا تو وہ بھی برائی، اس کے پیچھے برائی چھپی ہوئی ہوگی. خیر کا کام کرے گا تو بھی برائی اس میں چھپی ہوئی ہوگی. اور یہ نفس جو ہے وہ بہت بڑا مکار ہے، بہت بڑا مکار. یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں انہیں بھی ذرا تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے کہ پھسلا دیتا ہے. لیکن چونکہ ان کے قلوب ذاکر ہوتے ہیں تو فوراً پھر اللہ تعالی شانہ کے ساتھ ان کا تار جڑ جاتا ہے، اس لیے ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جس وقت کے نفس اپنے مکر میں، اپنی جال میں ان کو بھی لیتا ہے تو ان کو بھی احساس نہیں ہوتا. یہ اتنا مکار ہے، اتنا خطرناک ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلان ہوا جہاد کا، قتال فی سبیل اللہ کا. تو میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے جانا چاہیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانا چاہیے. تو میں نے بھی نیت کر لی. اور یہ حضرات جو ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو ہر وقت آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور جو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ میرا نفس قابو میں آ گیا ہے. ہاں، وہ مطمئن نہیں رہتے. اسی لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نفس کی صرف دو قسمیں ہیں، نفس امارہ اور نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ. یعنی ایک نفس جو ہے وہ غیر متقی کا اور دوسرا نفس متقی کا. یعنی انہوں نے کہا کہ دو نفس ہے، متقی کا نفس اور غیر متقی کا نفس. غیر متقی کا نفس ایک ہی ہے، اس کا ایک ہی حالت ہے اور وہ ہے امارہ. اور جو متقی ہوتا ہے اس کے نفس کے دو درجے ہیں، لوامہ اور مطمئنہ. لوامہ اور مطمئنہ اس کے دو درجے ہوتے ہیں. اور اکثر جو اولیاء اور بڑے بڑے مقربین بارگاہ ہوتے ہیں وہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں، لوامہ بھی ہے مطمئنہ بھی ہے، لوامہ بھی ہے مطمئنہ بھی ہے. مطمئنہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطمئنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. امارہ ون وے ٹریفک، گناہ ہی کا سوچتا ہے، اور مطمئنہ یہ بھی ون وے ٹریفک، یہ طاعت ہی کا سوچتا ہے یہ نفس. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور نفس مطمئنہ ہی کا دوسرا نام نفس لوامہ ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی اپنے آپ پر ملامت کرتا ہے. اور کس بات پر ملامت کرتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی شان کے مطابق جو عبادت ہونی چاہیے نہ کمیت میں اس درجے کی تھی نہ کیفیت میں اس درجے کی تھی. تو ہوتا تو نفس مطمئنہ ہی ہے. تو گویا غیر مؤمن یا غیر متقی کا نفس نفس امارہ ہے، اور یہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک جماعت یہ کہتی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی غالباً اسی کے قائل ہیں کہ نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ ایک ہی چیز ہے. کہ مطمئنہ کا معنی تو یہ کہ گناہ کی طرف بالکل جاتا نہیں، ہمیشہ طاعت میں رہتا ہے، لیکن جب بھی طاعت بجا لاتا ہے تو وہ نفس سے خطاب کرے گا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جس درجے کی، جس کوالٹی کی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے جس درجے اور جس کوالٹی کی عبادت کرنی چاہیے تھی اس درجے اور اس کوالٹی کی عبادت نہیں ہو سکی. اور اوابین کی 6 رکعت پڑھ کر کے تو نکل آیا، اور بھی 4 رکعت نفلیں اور پڑھ لیتا تو کیا ہوتا ہے؟ 1 سپارہ پڑھ کر ختم کر دیا، 2 سپارے بھی پڑھ لیتے. کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک
حضرات اولیاء کی جو جماعت ہے، متقین کی جو جماعت ہے، اللہ تعالی شانہ کے برگزیدہ بندوں کی جماعت، جن کے قلوب مزکہ ہو چکے ہیں، مجلہ ہو چکے ہیں، مصفہ ہو چکے ہیں، اصلاح جن کی ہو چکی ہے، جن کا تزکیہ ہو چکا ہے، سلوک جنہوں نے طے کر لیا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ولایت ان کو مل چکی ہے، تو یہ بہت اونچی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن عام علماء نے نفس کے 3 الگ الگ درجے بیان کیے ہیں کہ نفس کبھی تو امارہ ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے تو لوامہ ہوتا ہے، اور پھر ترقی کرتا ہے تو مطمئنہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو نفس امارہ ون وے ٹریفک، نفس مطمئنہ ون وے ٹریفک، یہ اچھائی ہی کی طرف جاتا ہے اور وہ برائی ہی کی طرف جاتا ہے۔ اور نفس لوامہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جب نفس لوامہ ہو تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اطاعت ہو، مگر اللہ کی نافرمانی سے کلی انقطاع نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں چیزیں جو چھوٹتی نہیں۔ ہاں، کہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے مگر یہ چیز کیا کریں، نہیں چھوٹتی، ہمت نہیں ہے، نہیں چھوٹتی، یہ چیز نہیں چھوٹتی۔ لیکن افسوس ہے کہ کیوں میں کر رہا ہوں، یہ چھوٹتی کیوں نہیں ہے، اور پھر جب وہ گناہ ہوتا ہے تو ملامت بھی کرتے کہ کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ تو پہلا درجہ نفس امارہ کا ہے، اس کے پیچھے محنت جب کی جاتی ہے تو نفس لوامہ بنتا ہے، اور اس کے بعد جب محنت کی جاتی ہے تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نفوس مطمئنہ ہوتے ہیں، اور تمام اولیاء کی نفوس بھی نفوس مطمئنہ ہوتے ہیں، اور مؤمنین میں سے عام جو صلحاء اور نیک لوگ ہیں ان کا نفس لوامہ ہوتا ہے، کہ شریعت مطہرہ کے پابند ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کوئی ایک آدھ چیز جو ہے وہ چھوٹتی نہیں، 2-3 چیزیں چھوٹتی نہیں، یہ 2-3 چیزیں چھوٹ گئی تو دوسری 1-2 چیزیں آ جاتی ہیں، مگر ہمیشہ افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ میں کیوں یہ کر رہا ہوں، چھوٹ جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کرنے کے بعد بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت توبہ ہوتی ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ، اور ایسے نفس کا مل جانا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس نفس کا قرآن میں احترام فرمایا ہے اور قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ نفس بھی اچھا ہے، اور اس لیے اچھا ہے کہ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ نفس مطمئنہ ہی ہے۔ تو جب ایسا نفس جو کہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے بلکہ طاعت ہی کو بجا لاتا ہے، اور طاعت کو بجا لانے کے بعد بھی افسوس کرتا ہے، تو اس کی تو قسم نہ کھائے تو کیا کرے، اس کی تو قسم ضرور کھانی چاہیے۔ اتنا عظیم نفس کہ طاعت ہی بجا لاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا نہیں، لیکن طاعت میں بھی افسوس کرتا ہے کہ کاش کہ اس سے بہتر ہوتی، کاش کہ کوانٹٹی میں کوالٹی میں اس سے بہتر ہوتی۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ کلی طور پر گناہوں سے انقطاع نہیں ہوتا، کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، جب ہو جاتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ نفس مطمئنہ کے بالکل قریب ہے، اور یہ بھی گناہوں کو مقصد بنا کر کے نہیں کرتا بلکہ ہو جاتا ہے، ہاں گناہ ہو جاتا ہے، حالات کا تقاضا ہوتا ہے اور نفس لے جاتا۔ اس وجہ سے کہا کہ یہ نفس جو ہے یہ قابل ملامت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنی برائیوں کے اوپر ملامت کرتا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کے مقام پر جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ بھی نفس کتنا خطرناک ہے اس کی ان کو واقفیت ہوتی ہے، اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس طرح نفس امارہ ہوتا ہے، اس پر محنت کریں گے تو یہ نفس لوامہ بن جائے گا، محنت کریں گے تو نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ تو یہ حضرات جانتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کی نگرانی سے غفلت برتی گئی تو لوامہ ہو جائے گا، اور غفلت برتی گئی تو امارہ ہو جائے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نفس مطمئنہ سے غفلت برتی گئی تو سیدھا نفس امارہ ہو جائے۔ ہاں، اس وجہ سے نفس کی مثال جو بزرگوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ نفس جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ اس کا نیچر کیا ہے، اس کا نیچر امارہ ہونا ہے، اس لیے اس کے نیچر میں تو یہی ہے کہ برائی کی طرف لے جائے۔ نفس کا نیچر یہی ہے کہ اخلاق رذیلہ کا مرکز بنے۔ جی، اخلاق رذیلہ کو وہ پسند کرتا ہے نفس، اس کی طبیعت یہ ہے، اس کا نیچر یہ ہے۔
جی اس لیے اخلاق رذیلہ دل سے یا روح سے یا نفس سے زائل نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، اخلاق رذیلہ ختم نہیں ہوتے. جی اخلاق رذیلہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اخلاق رذیلہ کو نکالو دل سے، اخلاق رذیلہ سے نفس کو صاف کرو اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرو، یہ کہنے کی بات ہے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اصل میں یہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ کو لگام لگا دو، ایسی لگام لگا دو کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے. یہ یعنی اخلاق رذیلہ ختم نہیں ہوتے، اخلاق رذیلہ اندر رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اس کا نیچر ہے. تو اخلاق رذیلہ اندر رہتے ہیں. اخلاق حمیدہ کو اتنا پاورفل بناؤ، اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ اخلاق حمیدہ اخلاق رذیلہ کو بالکل دبا دے، بالکل دبا دے. اسے بیڑیاں لگا دو، اسے زنجیریں لگا دو، اسے باندھ دو، اسے زندان میں ڈال دو، قید خانے میں ڈال دو. اس کا وجود تو ہے مگر وہ اپنا اثر نہ دکھا سکے. اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ کا ازالہ نہیں ہوتا، اخلاق رذیلہ کا امالہ ہوتا ہے. وہ دب جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں اور اخلاق حمیدہ غالب آ جاتے ہیں. تو نفس امارہ کب ہوتا ہے؟ نفس امارہ تب ہوتا ہے جب اخلاق حمیدہ مغلوب ہو جائیں اور اخلاق رذیلہ غالب آ جائے، اخلاق رذیلہ کا راج. اور جب اخلاق رذیلہ دب جاوے اور اخلاق حمیدہ کا راج شروع ہو جاوے، اس وقت کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ ہے. تو یہ حضرات جانتے ہیں اخلاق کے، یہ نفس کے اس نیچر کو، اس لیے برابر اس پر نظر رکھتے ہیں اور نگرانی اس پر رکھتے ہیں. نگرانی رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ نفس جو ہے، نفس جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اچھے کام جب ہم کرتے ہیں تو ان میں بھی نفس اپنی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس اچھے کام کا جو میرے اوپر جو بوجھ پڑنے والا ہے تو کچھ لذت بھی تو مجھے مل جائے. اور اس کو لذت کیا ہے؟ یہ جاہ بڑائی کا اس کو بہت شوق ہوتا ہے، جاہ کا بہت شوق ہوتا ہے نفس کو. اور اس کو باہ کا بڑا شوق ہوتا ہے، باہ، جاہ کا اور باہ کا. جاہ کا معنی کہ میری واہ واہ ہو، میری تعریف ہو، میں جو ہے وہ سب سے بڑا رہوں، سب میری بات مانے، سب میرے اشارے پر چلے. یہ جاہ، فیم، لو فور فیم میں اس کو بہت مزہ آتا ہے. اور باہ میں اسے بڑا مزہ آتا ہے. باہ شراب پینا، ڈرگ میں مبتلا رہنا، زنا کرنا، یہ مزے کی خوب کھانا، چاہے حلال چیز ہو حرام چیز ہو، خوب اچھی چیزیں کھانا. تو یہ جاہی اور باہی دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں. تو جاہی اور باہی یہ دونوں قسم کے گناہ کی طرف نفس لے جاتا ہے، اسے اس میں بہت مزہ آتا ہے. اور مال کمانے میں اسے اس لیے بہت مزہ آتا ہے کہ مال کی وجہ سے انسان کو جاہ بھی حاصل ہوتی ہے اور مال کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل بھی کر سکتا ہے. ورنہ مال اصل نہیں ہے. جو مال کی جو محبت ہے مال کی، وہ اصل جاہ اور باہ کی وجہ سے ہے کہ مال کی وجہ سے اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے. تو کہ دیکھو میں بہت بڑا ہے، مجھ سے بڑا اس شہر میں کوئی نہیں. اور پھر مال کے ذریعے جاہ کو خرید بھی سکتا ہے اور باہ کو بھی خرید سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مال ہے، مال و دولت اگرچہ نعمت ہے مگر اس کی مذمت بیان کی ہے. اور مذمت اس لیے بیان کی ہے کہ مال جیسے جیسے بڑھتا ہے تو نفس کے لیے جاہ اور باہکی کے راستوں کو طے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کسی زمانے میں جو شخص بہت زیادہ متواضع تھا، بہت زیادہ ہمبل تھا، اب مالدار ہو گیا تو اس میں بڑائی آ گئی. تو دیکھو اگر مال نہ آتا تو یہ بڑائی نہ آتی. کسی زمانے میں ایسا شخص جو پیسے کو اڑاتا نہیں تھا، عیاشیاں نہیں کرتا تھا، ہینڈ ٹو ماؤس تھا، اب پیسے آ گئے تو اب وہ مبتلا ہوا، ناجائز خواہشات میں بھی مبتلا ہوا. اس لیے مال کو پسند نہیں کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، یا طالب الدنیا لتبر، یہ وہ شخص جو مال کو طلب کر رہا ہے اس نیت سے
کہ مال اگر ہوگا تو میں نیکی کے کام کروں گا. مجھے مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, الحمدللہ میری یہ سمپل لائف ہے, اس کے اوپر میں مطمئن ہوں, لیکن دل اندر سے چاہ رہا ہے کہ کچھ مال ہوتا. بھائی کیوں؟ میں یتیموں کے اوپر خرچ کرتا, میں غریبوں پر خرچ کرتا, بیواؤں پہ خرچ کرتا, میں مدارس پہ خرچ کرتا, مساجد کی تعمیر میں خرچ کرتا. مجھے تو یہ میری میں کانٹینٹ ہوں, مجھے قناعت ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ نہ, یہ نیت مت رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سمپل لائف پر مجھے قناعت ہے, یہ اس وقت تک رہے گا جب تک پیسے نہیں ہوں گے. جب پیسے آئیں گے پھر جو ہے پیسے آئے تو اب دروازہ کھل گیا. کس کا؟ چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی. کس چیز کی آ گئی؟ بڑا بننے کی. اب میرے پاس پیسہ ہے, لوگ میرے سامنے جھکتے ہیں, میرے اشارے پر چلتے ہیں, میرے محتاج ہیں وہ, تو بڑائی آ جائے گی. اس کے پیسوں کے ذریعے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. لوگ ایم پی بنتے ہیں تو پیسوں کے ذریعے بنتے ہیں, لوگ بڑے بڑے ایوارڈز لیتے ہیں پیسوں کے ذریعے. پیسوں سے پوری دنیا چلتی ہے, تو پیسوں کے ذریعے. اور پھر اس میں جو ہے, پہلے شراب نہیں پی سکتا تھا, یہ بچوں کو مشکل سے کھلاتا تھا, شراب کہاں سے خریدتا. سنیما میں نہیں جا سکتا تھا, ہالیڈے کے لیے عیاشی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا, پیسے آ گئے تو سب کچھ. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا طالبت دنیا لتبر, اے مال کو طلب کرنے والے اس نیت سے کہ مال آئے گا تو لائف سمپل رہے گی, لیکن میں نیکی کے کام کروں گا. ترکت دنیا ابر رو, بڑی نیکی کا کام یہ ہے کہ تو دنیا کو رہنے دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مال آئے گا نا, مال تو ہو سکتا ہے کہ یتیموں پر خرچ کرے, بیواؤں پر خرچ کرے, مگر اس کے پیچھے نفس جو ہے وہ حب جاہ میں مبتلا ہو اور جاہ کی تلاش میں ہو. اور اگر یہ سمپل لائف رہے گی تو اگرچہ یتیموں کو کھلا پلا نہیں سکے گا, یہ نیکی نہیں کر سکے گا, غریبوں کو کھلا پلا نہیں سکے گا, یہ نیکی نہیں کر سکے گا, لیکن کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جاہ سے بچے گا اور باہ سے بچے گا, خواہشات کے گناہوں سے. تو یہ نفس جو ہے بہت ہی خطرناک, بہت ہی ایسا نیکیوں میں بھی گھس جاتا ہے. استاد محترم ہے, سبق پڑھا رہے ہیں, اور سبق پڑھاتے پڑھاتے تہجد کا بیان آیا تو ترغیب دے رہے ہیں کہ بچوں, تہجد کی نماز آپ کو پڑھنی چاہیے, اہتمام سے پڑھنی چاہیے. تہجد کی نماز کی بڑی برکات ہیں, یہ فضیلتیں ہیں, وہ ہے, فلاں ہے. اور پھر نفس بیچ میں آ گیا, اور نفس نے اندر سے ہوا دی کہ تم ان کو بتاؤ نا کہ 10 سال سے تمہاری تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے, تاکہ ان کو ترغیب ہو تہجد پڑھنے کی. اب استاد محترم کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے سامنے ذکر تو نہیں کرتا, لیکن تم کو ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور اس وقت یہی ہوتا ہے, اتنا خفیہ انجیکشن لگاتا ہے. استاد محترم ایسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ بعد میں گھر جا کر کے محاسبہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ میں نے تو طالب علموں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا, اور 10 سال کی میری تہجد کی نمازیں غارت ہو گئی. گھس جاتا ہے, اندر گھس جاتا ہے کہ میں گھر جا کر کے اوابین کی نمازیں پڑھتا ہوں, مجھے مسجد میں پڑھنی چاہیے تاکہ میرے مصلی مجھے دیکھیں اور مجھے دیکھ کر کے ان کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب ملے. یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے یہ, لیکن وہ کس کے لیے؟ جس کا نفس مطمئن نہ ہو اور پورا کنٹرول میں ہو. سمجھے؟ پورا کنٹرول میں ہو. لیکن یہ جو خیال ہم لوگوں کو آتا ہے کہ تم گھر جا کر کے اوابین کی نماز پڑھتے ہیں, تمہارے مصلیوں کو پتہ نہیں چلتا, تمہارے ساتھیوں کو پتہ نہیں چلتا, تمہارے شاگردوں کو پتہ نہیں چلتا, تو یہاں مسجد میں پڑھ لیا کرو. حالانکہ پیچھے کار فرما کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ میں اوابین بھی پڑھتا ہوں, ان کے دلوں میں میری عظمت پیدا ہو کہ بڑے دیندار ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے اللہ والے ہیں. کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ لڑکیاں, یہ عورتیں بغیر پردے کے آتی ہیں اور مجھ سے دین سیکھنا چاہتی ہیں, تو مجھے تو ان لڑکیوں میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کی صورت میں بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کی سیرت میں بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بگڑی ہوئی لڑکیاں ہیں, آئی ہیں. اگر میں کہوں گا کہ نقاب وقاب پہن کر کے آؤ, حجاب میں آؤ, پردے کے پیچھے سیکھو, یہ سیکھنے والی نہیں ہے, تو میں چلو ایسا سکھا دیتا ہوں. یہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں کار فرما ہوتی ہے. یہ بڑا چالاک ہوتا ہے, بڑا چالاک, بڑا مکار ہوتا ہے.
और कभी कभी बहुत देर के बाद पता चलता है। खासतौर पे जो इस फील्ड के माहिरीन नहीं होते उनको तो बड़ी मुश्किल से पता चलता है। ये तो मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा चालाक होता है। हजरत हकीमुल उम्मत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक मरतबा बयान कर रहे थे, और बयान करते करते हजरत ने फरमाया कि आप हजरात को मैं अभी एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो आज तक आपने किसी और से सुनी नहीं होगी, और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी किसी से सुनोगे नहीं। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, सूफियाए किराम हैं, जो बड़े बड़े मशाइख, उनकी हर वक्त नजर होती है अपने नफ्स पर। हमारी तरह नहीं कि शुतर भी मोहार, हम तो देखते ही नहीं कि अंदर नफ्स क्या सोच रहा है। नफ्स क्या सोच रहा है। देखो, हम कमरे में बैठे हुए होते हैं, तवज्जो से सुनिए, कमरे में बैठे हुए होते हैं तो हमारा बच्चा 3 साल का 4 साल का वो तो हमारे सामने है, वो 2 फुट का बच्चा है, उसका दौड़ना भागना नजर आता है। मगर उसी कमरे में बैठे हैं, 10 बाई 10 का कमरा है छोटा सा, 15 बाई 15 का कमरा है छोटा सा, बच्चा दौड़ भाग रहा है, उस पर भी अगर आप निगरानी नहीं रखेंगे तो वो नुकसान पहुंचा देगा। तो नफ्स अंदर क्या सोचता है उस पर तो हमारी नजर ही नहीं है, तो उसकी अगर निगरानी नहीं करेंगे तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। नफ्स व कत्तिफ्ल, अल्लामा बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये नफ्स जो है वो तो छोटे बच्चे की तरह है, उसकी निगरानी हर वक्त निगरानी। इसीलिए मशाइख हमें ये बताते हैं कि क्या करो, मुराकबा करो, पूरा दिन मुराकबा। मुराकबे का माना निगरानी करो अपने नफ्स की, निगरानी करो नफ्स की कि गलत रुख पे तो मुझे नहीं ले जा रहा है, गलत काम तो नहीं करवा रहा है, गलत सोच तो उसकी नहीं है। निगरानी करो उसकी, और निगरानी करने के बाद फिर शाम को क्या करो, मुहासबा करो। जैसे टीचर जो है क्लास में तालिब इल्मों को कहता है कि चलो मैंने तुमको समझा दिया, अभी एक्सरसाइजेस करो, तो एक्सरसाइजेस करो, तो वो ये नहीं कहता कि मैं 20 मिनट में चाय पी कर आ रहा हूं, नहीं, वो निगरानी करता है, वो देखता रहता है कि सब अपने काम में लगे हुए हैं कि नहीं। इसलिए कि वो समझता है कि अगर मैं यहां से चला जाऊंगा ये काम नहीं करेंगे, तो निगरानी करता रहता है, और क्लास में चक्कर भी लगाता है। ठीक है, ये है मुराकबा, कि निगरानी करें कि मेरे तलबा काम कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद फिर मुहासबा करे, एक्सरसाइज बुक ले और मार्किंग करे कि काम सही किया है या नहीं। तो नफ्स की भी निगरानी हो कि काम इन्होंने किया तो है, बैठ करके लिख तो रहे थे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे थे, कुछ और ही लिख रहे थे, मैंने जो काम सौंपा था वो किया था या नहीं। तो मुराकबा करे, और मुराकबा करने के बाद फिर शाम को सोने से पहले मुहासबा करे कि जो काम करना चाहिए था सही तरीके से किया था या नहीं, सही नीयत के साथ किया था या नहीं, सही जज्बे के साथ किया था या नहीं। तो हकीमुल उम्मत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इरशाद फरमाया बयान करते हुए, हकीमुल उम्मत का मकाम कौन नहीं पहचानता। उनको तो हकीमुल उम्मत इसीलिए कहा गया कि बातिन की बीमारियां और बातिन के रोग पर जो उनकी खिदमात है वो क़यामत तक मुसलमान फरामोश नहीं कर सकेंगे। जिस सिलसिले का शेख हो, दुनिया में कहीं भी हो, और हजारों की तादाद में है, ऐसा कभी नहीं होगा कोई शेख आपको नहीं मिलेगा जो अपने बयानों में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र न करता हो। सब मजबूर है, इसलिए कि इतना काम करके गए मुजद्दिद वक्त के। तो वो फरमाते हैं कि बयान में कि मैं आपको ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी, और इंशाअल्लाह आज के बाद भी किसी और से नहीं सुनोगे। अब ये देखो, इसमें अगर जाहिरी अल्फाज आप देखें तो इसमें जाह का पहलू नजर आ रहा है कि देखो ऐसी बात कहने जा रहा हूं कि आज तक किसी के जहन में ये बात आई नहीं होगी, किसी ने ये कही नहीं होगी। दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग आए, और मेरे बाद भी ऐसा कोई आने वाला नहीं है कि जिसके जहन में ये बात आएगी। बज़ाहिर जाह का पहलू है, तो नफ्स इससे मजा लेगा। और फिर हजरत ने फरमाया कि ये मैं तकब्बुर से या जाह या फेम के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूं। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है तहदीस बिन नेमत, ये अल्लाह का हुक्म है। क्या हुक्म है? कि मैं तुम्हें कोई नेमत दूं तो मेरे शुक्र में डूब कर उसका दूसरों के सामने इजहार करो, दिखावे के लिए नहीं। इसलिए इजहार करो
کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے تو مجھے دوسروں کو بتانا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. لیکن اس کے لیے محنت چاہیے، مشق چاہیے، تب جا کر کے نیت بھی صحیح ہوگی اور زبان سے تحدیث بن نعمت کے طور پر وہ جملہ نکلے گا. یہ بہت باریک دیکھو، دو چیزیں بہت، ایک ہے تکبر بڑائی، اور دوسری چیز عزت نفس. تکبر حرام ہے، عزت نفس ضروری ہے. یعنی انسان جو ہے اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اسے عزت کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. تو عزت فرض ہے اور تکبر حرام ہے، لیکن دونوں اتنے باریک ہیں کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں عزت نفس کے لیے یہ کام کروا رہا ہوں یا تکبر کے لیے کام کروا رہا ہوں. بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ عزت نفس کے لیے یا تکبر کے. تو اسی طرح یہ کہ میں یہ کام شہرت کے لیے کر رہا ہوں، واہ کے لیے کر رہا ہوں، یا تحدیث بن نعمت کے طور پر، تحدیث بن نعمت کے طور پر. کہ مثال کے طور پر میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے 1,00,000 پاؤنڈ اس سال اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کیے ہیں، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھے 1,00,000 پاؤنڈ دیے ہیں. اور یہ میرے جتنے متعلقین ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہیں، اس لیے ہینڈ ٹو ماؤتھ بیچارے ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، تو مجھے ان کو بتانا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے غریب نہیں رکھا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے 1,00,000 پاؤنڈ دیے ہیں. اور پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ اللہ نے میرے اوپر نعمت کی ہے، تو میں خاموش اگر بیٹھا رہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کو اپنے عمل سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے، میری تنخواہ بہت کم ہے، دوسرے علماء کی طرح ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، میں بڑی مشکل سے میری زندگی گزر رہی ہے. تو اب یہ تحدیث بن نعمت کا کام نہیں ہوا. لوگوں کو اللہ نے اتنی سخاوت کی میرے اوپر اور میں خاموش ہوں، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ میں بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے، تنخواہ تو میری کم ہی ہے لیکن الحمدللہ فلاں صاحب نے مجھے ہدیہ دیا. ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے ماشاءاللہ وہاں سے مجھے میراث ملی. ایک صاحب انتقال کرتے کرتے وصیت کر گئے تھے کہ ان کو 2,000 پاؤنڈ میری طرف سے ہدیے میں دے دینا. اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ حضرات کو تحدیث بن نعمت کے طور پہ، یعنی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کر رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ بڑی فراخی کا معاملہ کر رہا ہے. لیکن اندر مقصود کیا ہے؟ میں جو یہ اظہار کر رہا ہوں میرے نفس کا، اس کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ تو میں ہی جانتا ہوں. اور کبھی کبھی میرے اوپر بھی مخفی رہے گا، وہ غور و فکر کروں گا تو پتا چلے گا. تو یہ تحدیث بن نعمت اور تکبر، تحدیث بن نعمت اور حب جاہ، یہ دونوں چیزیں بہت باریک، بہت یہ کب پتا چلتا ہے؟ جب ہمارا دل مزکہ ہو جاتا ہے، مجلہ ہو جاتا ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے. جی ابھی تو ہم لوگ جو کہ تزکیہ سے بہت دور ہیں، اس لیے ان دونوں کو سمجھانا بھی مشکل ہے ہمارے لیے اور سمجھنا بھی مشکل ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ اللہ نے ایک خاص علم ان کو دیا تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ شانہ کا میرے اوپر کرم ہوا، اور جب کرم ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی چیز عطا فرمائی، ایک ایسا علم عطا فرمایا، ایک ایسا علمی دروازہ، علمی نقطہ جو اور کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو کہ میں آپ کو ایسی بات ابھی کہنے جا رہا ہوں جو اب تک کسی نے آپ کو بتائی نہیں ہوگی، آئندہ بھی آپ کو کوئی بتائے گا نہیں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ فیم کے لیے، واہ واہ کے لیے نہیں، بلکہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. حضرت نے یہ فرمایا. اور بس اتنا کہنا تھا کہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک دم حضرت خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. دیکھو اتنے بڑے اللہ کے ولی اور اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار اور فن تصوف کا امام، اپنے وقت کا مجدد، اور پوری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے. اس وقت ان جیسا دنیا میں کوئی تھا نہیں اس فیلڈ میں. کم سے کم بر صغیر کے بارے میں تو ہم 100% کہہ سکتے ہیں. اور ان کے زمانے کے جتنے دوسرے صوفیائی کرام کی کتابیں وغیرہ اگر آپ پڑھیں عرب عجم میں، تو شاید ہی ایسا کوئی آپ کو ملے، اتنا بڑا.
اور انہوں نے کیا کہا کہ ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو آپ کو کسی نے نہیں کہی ہوگی، آئندہ بھی نہیں کہے گی، اور یہ میری نفس کی شرارت نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. بس ایسا کہا اور رک گئے. میں نے کیا کہا کہ بڑے بھی پھسل جاتے ہیں نفس کی شرارت کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ ان کو پھسلنے کے بعد پڑے نہیں رہنے دیتے، وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر پھسل تو گئے نا. یہ لفظ بولنا بھی ہم تو سوئے ادبی سمجھتے ہیں، مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پھسل تو گئے نا. بس خاموش ہو گئے، سناٹا طاری ہو گئے، اور سناٹا طاری ہو گیا اور حضرت نے گردن جھکا دی اور سب کے سامنے فرمانے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار میں مشغول ہو گئے، استغفار میں مشغول ہو گئے، اور استغفار توبہ جو کچھ کرنا ہوگا کیا، اور اس کے بعد پھر متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے آپ نے اعتراف کیا کہ میں نے جو یہ کہا تھا کہ آپ کو میں ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے سنی نہیں ہوگی، آئندہ سنیں گے نہیں، اور یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر ہے، یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر نہیں تھا، یہ واہ واہ کے لیے تھا، واہ واہ کے لیے تھا. تو کیا فرمایا حضرت نے؟ حضرت نے فرمایا کہ شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ جب گناہ تنہائی میں ہو تو توبہ بھی تنہائی میں ہوگی، اور گناہ جب علی الاعلان ہو تو توبہ بھی علی الاعلان. اس لیے میں میرے گناہ کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے جو تحدیث بن نعمت کے طور پر کہا تھا یہ سچ مچ نہیں تھا. اصل مقصد تحدیث بن نعمت نہیں، اصل مقصد کیا تھا؟ ہاں، اپنا کمال بتانا تھا کہ اللہ نے مجھے ایسا کمال عطا فرمایا. حضرت مولانا عبد الغفور صاحب نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہے اور بڑے شیوخ میں سے ہے، ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے روحانیت میں. وہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے جس مجمع میں یہ واقعہ پیش آیا. وہ اس واقعے کو نقل کرتے تھے اور پھر یہ فرماتے تھے اپنے مریدوں سے، ایسا فرماتے تھے کہ حکیم الامت کا مقام کتنا اونچا ہے مجھے اس دن پتا چلا. میں تو جانتا تھا کہ مقام بہت اونچا ہے، لیکن اتنا اونچا مقام کہ اپنے سارے چاہنے والے شاگرد مرید سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے اعتراف کرنا کہ میں نے تحدیث بن نعمت کے طور پر جو لفظ بولا تھا یہ ایک دھوکہ تھا اور حقیقت میں نہیں تھا، میں واہ واہ کا تعریف تھا گویا. یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہوئے مجھے حیا آ رہی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، مضمون سمجھانے کے لیے کہ نفس جو ہے ایسا شخص پھسل جاوے، لیکن چونکہ اللہ سے جیسا آپ کا گہرا تعلق ہوگا اور نفس کو جتنا آپ مطمئنہ بنائیں گے اتنا ہی جلدی آپ قابو میں آ جائیں گے، جتنا اس کو فوراً گرفت میں لے آئیں گے. جیسے ایک بچہ ہے، شریر ہے اور آپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے تو ادھر ادھر شرارت کرے گا تو آپ اس کے بیٹھ جا، ادب سے بیٹھ نہیں مانے گا. لیکن تربیت کی ہوئی ہوگی اور وہ آپ سے نظریں بچا کر کے کچھ شرارت میں لگا ہوگا اور آپ آنکھیں صرف نکالیں گے وہ قابو میں آ جائے گا. تو حضرت کا نفس چونکہ نفس مطمئنہ تھا، حضرت نے تھوڑی نظر آنکھیں نکالی تو فوراً وہ قابو میں آ گیا اور فوراً استغفار. شریعت مطہرہ کی پابندی کس درجے کی اندازہ تو لگاؤ. اس لیے میرے بھائی یہ نفس جو ہے، نفس یہ دھوکہ دے گا. ہاں، برے کام تو شراب پلوائے گا اور ڈرگ میں مبتلا کرے گا اور فلموں میں لگائے گا، فلموں میں لگائے گا، فلموں میں لگائے گا، اور اس میں بھی 50 بہانے نکالتا ہے کہ اس سے یہ اس فلم سے ایجوکیشن میں اضافہ، یہ سائنٹیفک فلم ہے تو اس سے جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوگا، جو ڈگری میں کر رہا ہوں، کورس میں کر رہا ہوں، اس میں فائدہ ہوگا. یہ ڈاکیومنٹری جو ہے، اس ڈاکیومنٹری کے اندر بہت سی ناجائز چیزیں چل رہی ہے، میوزک چل رہی ہے، نامحرم عورتیں ہیں اور نیم برہنہ ہے، مگر اس میں بھی یہ کہ نہیں ہے. ارے بھائی یہ ڈاکیومنٹری دیکھے بغیر بھی تم امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں. کس نے کہا کہ پاس نہیں ہو سکتے؟ کسی زمانے میں ڈاکیومنٹریز کہاں تھی مگر پھر بھی پاس ہو سکتے تھے. یہ سب بہانے ہوتے ہیں، نفس کے بہانے ہوتے ہیں، نفس کے. تو یہ نفس جو ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی نالائق، بہت ہی چالاک. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ شیطان کو کس نے بگاڑا تھا؟ اس نفس نے بگاڑا تھا. شیطان کو اتنے اونچے مقام سے گرایا، کس نے گرایا؟ یہ نفس نے. اور نفس نے گرا کر اسے قیامت تک ہزاروں لاکھوں کو گرانے کے کام میں لگا دیا، ہزاروں لاکھوں کو گرانے کے کام میں لگا دیا اس کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی
قتال فی سبیل اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے. اب ہماری طرح نہیں, ہماری طرح عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, راستے میں جو بھی ملے بس اعلان شروع ہو جاتے, دعا کرنا آئندہ ہفتے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, دعا کرنا آئندہ ہفتے اعلان دعا کے لیے عمرے کے لیے دعا کرنا. ظاہر میں کیا ہے کہ بیچارہ کتنا مسکین ہے اور کتنا متواضع ہے اور اپنے بارے میں کتنا ہمبل ہے کہ ایسا سمجھتا ہے کہ آپ کی دعا کے بغیر تو میرا عمرہ مقبول نہیں ہوگا. نہیں, یہ دعا کا طالب نہیں ہے, یہ جہاں کا طالب ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, عمرے کے لیے جا رہا ہوں. دعا کرنا 40 دن کے لیے جا رہا ہوں, 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں, دعا کرنا میں جا رہا ہوں, دعا کرنا میں جا رہا ہوں, دعا کرنا میں جا رہا ہوں. یہ بھائی کیا ہے سب؟ یہ سوشل میڈیا کا آج کا جو زمانہ ہے اس میں نفس کی اس شرارت میں اکثر لوگ بیچارے گرفتار ہیں. اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی ظاہر کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے کار فرما یہی چاہت ہوتی ہے, واہ 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 واہ, کہ میری واہ واہ ہو جائے, میری واہ واہ ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمیں جو ہے اس نفس کو اچھا بنانا ہے. اب اس تفصیل میں اتنا وقت چلا گیا ہے ابھی ابتدا میں کہ میں جو اصل بات کہنا چاہتا تھا شاید نہ کہہ سکوں آپ حضرات کو. اللہ کرے کہ موقع مجھے مل جائے کہ اسے گرفت میں کیسے لانا ہے اس نفس کو. ہاں, مگر آج تو نفس بڑا خطرناک ہے, بڑا خطرناک. یہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی گراتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو. نفس جو ہے اہل اللہ کو, نفس شیطان وہ دھوکہ نہیں دے سکتا جو نفس دھوکہ دے سکتا ہے اہل اللہ کو بھی, اس لیے کہ بہت مخفی طریقے سے آتا ہے, بہت ہی. اور اس کی مقصود کیا ہوتی ہے؟ بس راحت چاہیے اسے, راحت. اور راحت میں کیا, یا تو جاہ واہ واہ ملے, یا دوسری چیز کیا ہے, راحت ملے اسے, سکون چاہیے, راحت چاہیے, مشقت سے وہ دور رہنا چاہتا ہے. تو حضرت سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے اللہ والے تھے, ہاں بڑے اللہ والے تھے. تو انہوں نے محاسبہ مراقبہ تو سب کرتے تھے وہ. تو انہوں نے محسوس کیا کہ ایک شخص اپنے گھر میں رہتا ہو اور 24 گھنٹے کی گھر میں زندگی گزارتا ہو, وہ اچانک یہ فیصلہ کرے کہ مجھے جہاد کے لیے, قتال کے لیے جانا ہے, جہاں جان بھی جا سکتی ہے, تو نفس ذرا بہانے نکالتا ہے کہ بیوی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. تو انہوں نے دیکھا کہ میرا نفس تو بالکل تیار ہے قتال فی سبیل اللہ کے لیے, بالکل تیار. تو ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ نفس جو ہے اتنے پر مشقت کام میں مجھ سے مزاحمت نہیں کر رہا ہے, میرا مقابلہ نہیں کر رہا ہے, بلکہ ریڈی ہے میرے ساتھ جانے کے لیے, ذرہ برابر کوئی نہیں, بالکل خوش ہے. تو کوئی نہ کوئی بات ہے, کوئی نہ کوئی بات ہے, اس نے کوئی بات چھپائی ہے. اس کا وہاں جانے میں وہ فائدہ ہے جو گھر میں رہنے میں نہیں ہے. قتال فی سبیل اللہ میں اسے وہ لذت نصیب ہوگی جو یہاں نہیں ہوگی. یہ کسی چیز کی تلاش میں ہے, اس لیے تیار ہو گیا ہے, اس لیے تیار ہو گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک والد ہے, وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اس ویکینڈ کو اجتماع ہے تو ہم 3 دن کے لیے جا رہے ہیں, تم تیار رہنا. اب وہ بالکل اس مزاج کا نہیں ہے تو 50 بہانے کرے گا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابا کو خود کہنے لگے کہ ابا آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ اجتماع آ رہا ہے 2 مہینے کے بعد. تو ابا کو ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے, وہاں جانے میں اسی لیے یاد دہانی کرا رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اس کا. کیا فائدہ ہے؟ اب باپ جو ہے ڈھونڈنے لگ جائے گا کہ یہ تیار کیوں ہو گیا. تو کہا کہ یہ تیار کیوں ہو گیا, نفس. اللہ اکبر. سہل بن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی اکابر اولیاء میں سے بہت بڑے شخص. لیکن دیکھو مخفی ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت غور کیا, بہت غور کیا, بہت غور کیا تو سمجھ میں آئی بات کہ ہاں اب سمجھ میں آ گئی بات, اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اصل میں گھر میں میرا معمول ہے صوم داؤد کا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد, سب سے پسندیدہ روزے اللہ کو داؤد علیہ السلام کے طریقے کے روزے ہیں. وہ کیا ہے؟ کانا یصوم یومن ویفطر یومن, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے. ایک دن ناغا, ایک دن روزہ, ایک دن ناغا, ایک دن روزہ. اور جہاد میں اگر کوئی قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلے تو روزہ رکھنا مکروہ ہے. اس لیے مکروہ ہے
کہ روزے کی وجہ سے کمزوری آئے گی تو پھر دشمنوں سے لڑے گا کیسے؟ تو سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہاں میں سمجھ گیا کہ سالہ سال سے صوم داؤد پر عمل چل رہا ہے، تو یہ سمجھ گیا ہوگا کہ روزوں سے چھٹی کب ملے اور کیسے ملے، بہت سالوں سے منتظر ہوگا. تو یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں وہ سمجھ گیا کہ سہل بن عبداللہ تستری تو عالم دین ہے، لہذا جیسے ہی گھر سے نکلیں گے یہ صوم داؤد چھوڑ دیں گے. تو چلو 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے جب تک یہ قتال فی سبیل اللہ کا ماحول رہے گا، کم سے کم یہ روزوں سے تو چھٹی ملے گی، کچھ تو چھٹی ملے. واپس آ کر کے پھر لگ جائیں گے مگر کچھ تو چھٹی ملے. یہ مکر پکڑا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے تیار ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نالائق، جہاد بھی کرنا پڑے گا اور مکروہ ہی تو ہے، روزے بھی رکھنا پڑے گا، روزے بھی رکھنا پڑے گا. اور الحمدللہ میری صحت ایسی ہے کہ صوم داؤد سے وہ جو نقصان پہنچنے والا ہے وہ نہیں ہوگا، مضبوط ہوں میں الحمدللہ. لیکن نفس پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کا. اب اگر روزوں سے چھٹی کی وجہ سے نفس تیار ہو گیا ہوتا تو اب تو اس کو دکھ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، دکھ نہیں ہوا اس کو. تو سہل بن عبداللہ تستری پھر فکر میں پڑ گئے کہ کیا فائدہ کیا ہے اس کا، یہ مجھے کیوں لے جا رہا ہے قتال فی سبیل اللہ میں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ روزوں کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ روزوں کا مسئلہ ہوتا تو اب اس پر زد پڑتی. پھر بہت غور کیا، پھر اللہ سے دعا بھی کی، پھر غور کیا تو کہ ہاں اب سمجھ میں آیا، اصل میں بغیر ضرورت کے لوگوں سے ملتا جلتا نہیں. اور نفس جو ہے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ ذرا مجلس ہو، گپ شپ کی باتیں ہوں، ادھر ادھر کی باتیں ہوں، اسے مزہ آتا ہے. تو یہاں تو ایک ہمارا روٹین ہے کہ تہجد کے لیے اٹھے، معمولات پورے کیے، فجر کی نماز ادا کی، معمولات پورے کیے، اشراق پڑھی، گھر آ گئے، تعلیم و تعلم میں مشغول ہو گئے، پھر واعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے ضرورت سے زیادہ. مگر وہاں تو کوئی کام نہیں ہوگا، میدان میں سب پڑے ہوں گے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کوئی روک ٹوک نہیں، کیونکہ لوگوں سے ملنے جلنے کا مزہ آئے گا. تو یہ جو تیار ہو گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہاں یہ مزہ آئے گا، ہاں اختلاط کا مزہ آئے گا، اختلاط کا مزہ آئے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ نالائق، قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی جانا پڑے گا اور وہاں بھی بالکل الگ تھلگ رہوں گا، بغیر ضرورت کے کسی سے بات چیت نہیں کروں گا. پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھو اتنا بڑا شیخ اور وہ نفس مجھے کیسے دھوکہ دے رہا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر معلوم نہیں ہو رہا ہے. اتنا مخفی ہوتا ہے یہ. بالآخر حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ الحاجہ کی اور اللہ تعالی شانہ کی طرف رجوع کیا اور بہت آہوزاری کی کہ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ نفس میرے ساتھ مکر کر رہا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے مکر سے بچنے کے لیے تو مجھے اس کا مکر معلوم ہونا چاہیے کہ مکر کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. قتال فی سبیل اللہ جیسی پرمشقت عبادت کے لیے یہ بیچ میں رکاوٹ کیوں نہیں بن رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ سے بہت دعائیں کی تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قلب پر الہام فرمایا اور الہام یہ فرمایا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے کہ یہ تمہارے اس پر مشقت ڈالنے اور اس سے بہت زیادہ مجاہدہ کرنے سے تھک چکا ہے یہ. تو مکر اس کا یہ ہے کہ جو روزانہ کی مشقت، روزانہ کا مجاہدہ، اس سے نجات کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ شہادت مل جائے، مر جاؤں اور مر کر کے جنت میں چلا جاؤں. اور جنت کے بارے میں ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ جو روزانہ تہجد، روزانہ تعلیم و تعلم، ہر دوسرے دن روزے، سیدھا سادہ کھانا،
نہ کسی سے ملنا ملانا. یہ جو ایک دم ڈرائی لائف ہر وقت. تو کہتے کہ آپ کا اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ آپ کا نفس ایسا کہہ رہا ہے کہ روزانہ درجنوں تلواریں میری گردن پہ چلتی ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک ہی تلوار ایسی چلے کہ ان تمام مشقتوں سے مجھے نجات مل جائے. کہ اس لیے تیار ہو گیا ہے جانے کے لیے. دیکھو یہ ہے نفس کا مکر. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے تھے، سہل ابن عبداللہ تستوری بھی بہت بڑے تھے. یہ جو ان کا مکر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ مکر اس کا رہے گا. سمجھے؟ یہ مکر رہے گا. اس کو بنانا ہے کیا؟ نفس لوامہ. اور پھر لوامہ کے بعد کیا بنانا ہے اسے؟ نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جانے کے بعد ون وے ٹریفک، بس خیر ہی کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے. ذرا تھوڑا ہلکا پھلکا اگر برائی کی طرف میلان ہوتا بھی ہو تو ہوگا، اس لیے کہ ٹیسٹ تو ہوگا نا. لیکن برائی کی طرف اگر تھوڑا بہت ہلکا پھلکا میلان بھی ہوگا تو نہ، وہ کنٹرول کر لے گا. نفس خود کنٹرول کر لے گا کہ نہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور کبھی اس طرح پھسل جائے گا تو فوراً ہوش میں آ جائے گا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو قلب بھی مطمئن ہوتا ہے، روح بھی مطمئن. تو ایسا نفس جب مرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کے ڈوز کو کرنے پر اور اللہ کے ڈونٹس سے بچنے پر، اللہ کے اوامر کو بجا لانے پر، اللہ کے نواہی سے بچنے پر مکمل مطمئن ہو چکا ہے اور اسے اس میں سکون ملتا ہے. ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ. ختم ہو گیا تیرا امتحان، اب واپس لوٹنے کا وقت آ گیا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور پوری زندگی تو نے خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھا، جنت میں داخل ہو جا. اب مزے اڑانے کا وقت آ گیا ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ. اللہ تعالی شانہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنۃ. اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنۃ. اے اللہ، میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایسا نفس مل جائے، میرا نفس ایسا ہو جائے جو آپ پر مطمئن رہے، آپ کے تمام احکام پر مطمئن رہے، آپ کی تقدیر پر مطمئن رہے، آپ جو کچھ دیتے ہیں اس پر مطمئن رہے، آپ کے اوامر اور ڈوز کو بجا لانے پر مطمئن اور خوش ہو، اور آپ کے نواہی سے بچنے، ڈونٹ سے بچنے پر خوش ہو. یہ اللہ ایسا نفس عطا فرما، ایسا نفس عطا فرما. اللہ اکبر. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک. یہ اس کی کچھ خصوصیتیں بیان کی کہ یہ نفس مطمئنہ جب ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ تؤمن بلقائک. ایسا نفس مطمئنہ عطا فرما جو یقین رکھتا ہو تیری ملاقات پر کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. وترضى بقضائک، اور جو آپ کے فیصلے پر راضی رہتا ہو. کڑوی سے کڑوی چیز اس کو زندگی میں پیش آ جاتی ہے تو کبھی ناراض نہیں ہوتا. یہ ہے نفس مطمئن، ہر وقت مطمئن رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے. وہ حضرت لقمان جو ہے، حضرت لقمان وہ کسی کے یہاں نوکری کرتے تھے، چھپ چھپ کے رہتے تھے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے. تو کسی کے یہاں نوکری کر رہے تھے تو آقا جو ہے ان کے اخلاق وغیرہ کو دیکھ کر کے بہت ان کے ساتھ مانوس ہو گیا، بلکہ ان کا محب ہو گیا، چاہنے والا ہو گیا. تو گھر میں ایک مرتبہ خربوزہ آیا تو اس نے کہا لقمان کو بلاؤ. خربوزے کو صاف کیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے اپنے ہاتھ سے حضرت لقمان کے منہ میں وہ ڈالنے لگا. حضرت لقمان بڑی مزے سے کھاتے رہے. وہ چھوٹا سا خربوزہ ہوگا، پورا کھا گئے. اخیر میں 2-4 ٹکڑے رہ گئے تو آقا نے سوچا کہ میں بھی کچھ تھوڑا بہت چکھ لوں. تو اس نے اپنے منہ میں جیسے ہی ڈالا تو فوراً تھوک دیا. بہت کڑوا تھا، کبھی کبھی یہ پھل بھی کڑوے بھی نکلتے ہیں، تو بہت کڑوا تھا. اور کہا کہ لقمان عجیب آدمی ہو تمہیں مجھے کہہ دینا چاہیے تھا کہ کڑوا ہے، بس کھاتے رہے تم.
تو حضرت لقمان نے جواب میں کیا کہا؟ حضرت لقمان نے جواب میں یہ کہا کہ جن ہاتھوں سے سال ہا سال سے میٹھی میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں، اگر ایک مرتبہ ان ہاتھوں سے کوئی کڑوی چیز بھی آ گئی تو اس میں کیا حرج ہے؟ جن ہاتھوں سے میٹھی، اللہ کتنی میٹھی میٹھی چیزیں دیتے ہیں، تو ایک آدھ اگر کوئی کڑوی چیز آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی فقر آ جائے، کوئی ذلت کے اسباب آ جائے تو کیا حرج ہے؟ اور اس کے بدلے میں بھی پتہ نہیں آخرت میں کتنی میٹھی میٹھی چیزیں ملنے والی ہیں. تو یہ اللہ میں ایسا نفس چاہتا ہوں جو آپ کے تمام فیصلوں پر، آپ کے تمام احکام پر راضی رہے، اور راضی رہے اور لپ کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے، رکنا ہے اس سے. تؤمن بلقائه، آپ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. وترضى بقضائک، وترضى بقضائک، اور آپ کے فیصلے پر بھی مطمئن راضی. اور وتقنع بعطائک، اور آپ اپنی طرف سے جو کچھ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، وہ اس پر قانع ہوتا ہے، کانٹینٹ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی حرج نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی حرج نہیں. اللہ راضی رہنا چاہیے. ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی. وہاں کتنی مشقت برداشت کی طائف میں، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ایک آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، مشقت بھی اس کے تو کیا اس کے بعد آپ فرماتے کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان سب مشقتوں کی. تو نفس مطمئنہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہاں، یہ جو پوری دعا اگر یاد نہ ہو تو اتنی تو یاد کر لو. اللہم انی اسألوک، اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنہ، اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنہ. اور اردو میں کہو یہ اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما، یہ اللہ نفس اور دعا کے ساتھ پھر اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرو، محنت اور کوشش بھی. نفس مطمئنہ کہ نفس جو ہے یہ ہمارا نفس امارہ، اس وقت نفس ہمارا نفس امارہ ہے. نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہا تو نہیں گئے مسجد میں، گھر میں بھی نہیں پڑھی، اور نفس پڑھنے کا دل چاہا تو پڑھ لیا، دل چاہا تو پڑھ لیا، دل نہیں چاہا تو نہیں کیا. یہ نفس امارہ ہے ہمارا کہ نفس جو کہے وہ کرو. نفس جو کہے، اللہ کی اطاعت بھی کرو تو نفس کے کہنے کی وجہ سے، اور اللہ کی نافرمانی بھی کرو تو نفس کے کہنے کی وجہ سے، ہمارے اپنے شوق سے نہیں، ہمارا کنٹرول نہیں اس کے اوپر. نفس یہ جو چاہے، یہ ون وے ٹریفک. اور دوسری طرف نفس مطمئنہ ہو جائے تو پھر دوسری طرف کہ بس اب اللہ جو کہے وہ کرنا ہے، اللہ جو کہے وہ کرنا ہے، اللہ جو کہے. اور اس میں اور بھی زیادہ کہ بہت سارے نوافل کہ بھئی یہ بھی انف نہیں ہے، یہ بھی انف نہیں ہے، یہ بھی انف نہیں ہے. اور نفس لوامہ بیچ میں ہے کہ فرما برداری بہت ساری زندگی میں آ جاتی ہے، مگر کچھ نہ کچھ نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کے اوپر ملامت کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس میں ترقی ہوتی ہے. تو اب ہمیں ہمارا نفس اگر نفس امارہ ہے تو کیا بنانا ہے؟ نفس لوامہ. اور لوامہ کے بعد پھر کیا بنانا ہے؟ نفس مطمئنہ. اور اگر ہمارا نفس نفس امارہ نہیں ہے، نفس لوامہ ہے، تو پھر کیا بنانا ہے؟ نفس مطمئنہ. اور یہ نفس جو ہے نفس امارہ سے نفس لوامہ، اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنتا ہے تزکیہ سے، تزکیہ سے بنتا ہے. بس اب جو اصل بات کہنی ہے اس پہ آیا ہوں، مگر اس کو تفصیل سے نہیں عرض کر سکوں گا جتنا سمجھا کر کرنا چاہیے تھا، اس لیے بہت دھیان سے سنیے. نفس کو نفس امارہ سے نکال کر لوامہ، اور لوامہ سے نکال کر مطمئنہ بنانے کے لیے تزکیہ چاہیے. تزکیہ نفس، اصلاح دل، قلب کا تزکیہ ہو جائے، قلب ٹھیک ہو جائے، نفس ٹھیک ہو جائے، روح ٹھیک ہو جائے. یہ ایک بحث علماء کے درمیان ہے کہ قلب میں، نفس میں، روح میں کیا فرق ہے. اس میں ہم نہیں پڑھتے، اس میں مختلف اقوال ہیں، اپنے اپنے تجربوں سے انہوں نے کہا ہے. یہ باطن کی دنیا کی چیز ہے، یہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہماری دینی ترقی میں یا دینی تنزلی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور معلوم نہیں ہوگا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن اتنا سمجھ لو کہ اگر قلب درست ہو گیا تو روح بھی درست ہے اور نفس بھی درست ہے. نفس اگر درست ہے تو قلب بھی درست اور روح بھی درست. روح اگر درست ہے تو قلب بھی درست اور نفس بھی درست، یہ تینوں درست ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ الگ الگ چیزیں ہیں تو کیا ہیں؟ اگر اللہ نے موقع دیا تو کسی اور موقع پر عرض کروں گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اور جس علم کے حاصل ہونے نہ ہونے سے ہماری دینی ترقی میں کوئی فرق پڑنے والا نہ ہو، اس میں ہم کیوں الجھے؟ جی اس میں ہم کیوں الجھے؟ یہ نفس جو ہے، نفس کامیاب کب ہوتا ہے آدمی؟ جب نفس مطمئن نہ ہو جائے، تب موت اچھی آئے گی، سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اور کامیابی کب ہوگی؟ قد افلح من زکاہا،
नफ्स को जब दुरुस्त कर ले तो कामयाब हो जाएगा। और नफ्स को दुरुस्त करने का क्या माना, उसे मुतमईन ना बना दे। तो नफ्स का तज़किया हो गया, इसका मतलब है कि नफ्स मुतमईन ना हो गया। अब उसे कैसे बनाया जाए? तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारे जितने भी आमाल हैं, जितने भी हमारे आमाल हैं, आमाल आप हमारे सालिहा हैं या आमाल हमारे बद हैं, अच्छे आमाल हैं या बुरे आमाल हैं, उसका पूरा मदार अखलाक पर है। और अखलाक से मेरी मुराद हमारी डे टू डे लैंग्वेज में हम अखलाक जिसे कहते हैं वो नहीं। डे टू डे लैंग्वेज में सर्टेन एटिकेट्स है, कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ आदाब हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं, तो उनको हम कहते हैं कि बहुत अखलाक वाला आदमी है। नहीं, अखलाक ये नहीं। शरई टर्मिनोलॉजी में अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक किसे कहते हैं? दिल में कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां हैं। ये दिल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिल की कुछ खसलतें हैं, दिल की कुछ क्वालिटीज हैं। अगर अच्छी हैं तो उन्हें अखलाक हमीदा कहते हैं, अखलाक हसना कहते हैं। और अगर बुरी हैं तो उसे अखलाक रजीला कहते हैं। अखलाक रजीला, अखलाक हसना, अखलाक रजीला। अंदर अखलाक रजीला अगर है तो दिल बिगड़ा हुआ है, नफ्स बिगड़ा हुआ है, नफ्स अम्मारा है। और अंदर अगर अखलाक हमीदा है तो फिर वो नफ्स क्या है? नफ्स मुतमईन्ना है, वो दिल सालेह है। ये अंदर के अखलाक। और अंदर के अखलाक की मैं मिसाल दूं, एक कैरेक्टरिस्टिक है हम्बलनेस। हम्बलनेस, और हम्बलनेस का क्या माना है कि इंसान सामने वाले को अपने से अफजल समझे कि ही इज बेटर देन मी। तो एक है आप जुबान से कहते हैं कि भाई एवरीबॉडी इज बेटर देन मी, आई एम द मोस्ट रेचिड, मैं सबसे बुरा आदमी हूं। नहीं, ये नहीं, आपका दिल कह रहा हो। आप जुबान से न बोले तो भी आपका दिल कह रहा हो कि ये भी मुझसे अच्छा है, 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 ये भी। इसको तवाज़ु कहते हैं। और तकब्बुर किसे कहते हैं? कि मैं इससे भी अच्छा, मैं इससे भी अच्छा, मैं इससे भी अच्छा, मैं इससे भी अच्छा। ये तकब्बुर जो है वो बुरा खुलुक है, इसे डिबेसिंग क्वालिटी कहेंगे आप। और तवाज़ु जो है ये अच्छा खुलुक है, इसे प्रेज़वर्दी क्वालिटी कहेंगे आप, प्रेज़वर्दी क्वालिटी। ये जितनी भी डिबेसिंग क्वालिटीज हैं वो जितनी ज्यादा दिल में होंगी क्वांटिटी के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से, उतना ही आदमी का दिल अम्मारा होगा, नफ्स अम्मारा होगा। और अच्छी क्वालिटीज क्वांटिटी और क्वालिटी के एतबार से जितनी ज्यादा बढ़ेगी और बेहतर होगी, उतना ही हमारा दिल और हमारा नफ्स क्या होगा? नफ्स से मुतमईन होगा। अब ये अंदर जो है, अंदर अगर तकब्बुर है, अंदर तकब्बुर है, तो जुबान से मैं ऐसा कहूं कि इस मस्जिद में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब मुझसे अच्छे हैं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, मैं सबसे हकीर आदमी हूं, मैं लाशही हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन अंदर तकब्बुर है, तो जब क्रंच आएगा तो मेरे आमाल से आपको पता चल जाएगा कि ही इज नॉट एज हम्बल एज वी थॉट। ये तो मुतकब्बिर आदमी निकला। और मैं जुबान से एक मर्तबा भी ना कहूं कि मैं हम्बल हूं, मैं मुतवाज़े हूं, मैं मुतकब्बिर, एक मर्तबा भी ना कहूं, लेकिन एवरीडे आप मेरे बिहेवियर को देखेंगे और जब क्रंच आएगा उस वक्त भी आप देखेंगे कि नहीं, ही इज हम्बल, मुतवाज़े है ये भी मुझसे अच्छा, 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 ये भी मुझसे अच्छा। तो ये सब अगर अच्छे हैं तो इन सब के हुकूक आप पर हैं, तो ये आपके साथ जैसे भी डील करें आपको हैप्पी रहना चाहिए। तो तवाज़ु पता चल जाता है। तो अंदर अगर तवाज़ु है तो आमाल जितने भी है वो तवाज़ु वाले होंगे। अंदर अगर तकब्बुर है तो आमाल जितने भी है वाले तकब्बुर वाले होंगे। तो आमाल अच्छे हैं या बुरे, उन सब का पूरा मदार किस पर है? अंदर के अखलाक पर है। अंदर के अखलाक अगर बुरे हैं तो आमाल बुरे होंगे, अंदर के अखलाक अगर अच्छे हैं तो आमाल अच्छे होंगे। जी, ये अखलाक अंदर जो है, इसीलिए अल्लाह ताला शान क्या फरमाते हैं? इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और जिन्होंने आमाल सालिहा किया, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। तो जन्नत किसको मिलेगी? जिसकी जिंदगी में आमाल सालिहा है। और आमाल सालिहा जिंदगी में कैसे आएंगे? इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, जब ये नफ्स और दिल साले हो जाए
تو انسان کے تمام جسم کے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال صالح ہو جاتے ہیں. تو یہ نفس اور دل صالح ہو گیا یعنی مطمئن نہ ہو گیا, تو اب جتنے بھی اعمال صادر ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اعمال صالحہ. اور جب وہ اعمال صالحہ ہوں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ جل جلالہ امن والوں جنت عطا فرمائیں گے. تو انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا مدار کس پر ہے؟ اخلاق پر ہے. اخلاق, ذرا توجہ سے سننا, اخلاق پر ہے. اور اخلاق پر پورا مدار ہے. اخلاق پورا مدار اخلاق پر ہے. اور اخلاق جو ہے, اخلاق جتنے بھی ہیں ان کی اصل جو ہے وہ 3 خلق ہیں. اندر 3 چیزیں ہیں, یعنی 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر اچھے اور برے اخلاق کا مدار ہے. یہ 3 چیزیں, یعنی 3 چیزیں اگر ماڈریٹ ہے تو اچھا اخلاق ہے. یہ 3 چیزیں اگر ماڈریشن کے ساتھ ہے تو پھر ہمارے اندر کے اخلاق کیا ہوں گے؟ اخلاق حمیدہ. اور اگر یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز یا تینوں چیزیں یا 2 چیزیں ادھر کی ایکسٹریم میں آ جائے تو اخلاق رذیلہ, اور ادھر آ جائے تو بھی اخلاق رذیلہ. یہ 3 چیزیں کیا ہے؟ قوت عقلیہ, قوت شہویہ اور قوت غضبیہ. یہ 3 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. قوت عقلیہ, قوت عقلیہ سے انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نافع ہے یا مضر. یہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. یہ چیز میرے لیے نافع ہے یا مضر, یہ چیز میرے لیے نافع ہے یا مضر. یہ انسٹنکٹ اللہ نے سب کو دی ہے. اگر یہ انسٹنکٹ ہمارے پاس نہ ہو تو ہم دنیا میں رہیں گے کیسے؟ یہ میرے لیے نافع ہے یا مضر, یہ میرے لیے بینیفیشل ہے یا ہارمفل. یہ قوت عقلیہ. یہ جب فیصلہ ہو گیا کہ یہ میرے لیے نافع ہے اور یہ میرے لیے مضر ہے, یہ میرے لیے نافع ہے, میرے لیے مضر ہے. اب ایک قوت وہ دی کہ یہ میرے لیے نافع ہے لہذا میں اسے حاصل کروں, یہ ہے قوت شہویہ. اور یہ چیز میرے لیے مضر ہے تو میں اسے ہٹاؤں, یہ ہے قوت غضبیہ. یہ 3 قوتیں ہیں جن کے ذریعے انسان اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے. ان تینوں میں سے ایک قوت بھی اگر ختم ہو جائے, عقل ہی نہ ہو, تو آپ دیکھتے ہیں مجنونوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو عقل چلی جاتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پاس قوت عقلیہ نہیں ہے, لیکن قوت غضبیہ ختم ہو گئی ہے, قوت شہویہ ختم ہو گئی ہے, وہ نظر نہیں آتا. یہ 3 قوتیں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. یہ اللہ نے ہر انسان کو دی ہے, عقلیہ, غضبیہ اور شہویہ. قوت عقلیہ, قوت غضبیہ, قوت شہویہ. اور یہ تینوں عقلیں ایسی ہیں کہ یہ ادھر کی ایکسٹریم میں بھی جا سکتی ہے, ادھر کی ایکسٹریم میں بھی جا سکتی ہے. قوت عقلیہ افراط میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے, تفریط میں بھی. افراط میں اگر قوت عقلیہ میں بہت بڑھ گئی, عقل بڑھتے 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 اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ وحی کا بھی انکار کرتی ہے. دیکھو ہٹ گئی نا اپنی جگہ سے, گڑبڑ میں پڑ گئی نا. قوت عقلیہ بڑھی یعنی ماڈریشن سے ہٹی, تو ماڈریشن سے ہٹتے 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 اب قرآن مجید کو بھی وہ اٹھاتی ہے وہ عقل, تو اس میں 50 کیڑے اسے نظر آتے ہیں. احادیث شریفہ کو اس میں 50 کیڑے نظر آتے ہیں. امت میں جو محققین گزرے ہیں, جو محدثین گزرے ہیں, جو مفسرین گزرے ہیں, جو ائمہ گزرے ہیں, موجودہ علماء کرام ہیں, ان کی باتوں میں بھی علم بالکل نہیں ہے, دین کے لیے کچھ سیکریفائس نہیں کیا ہے, مگر ان کی باتوں کے اوپر اعتراض. ایسا خیال نہیں آتا جیسے دوسرے امور میں کہ بھئی یہ سائنٹسٹ ہے, اس نے جو بات کہی مجھے سمجھ میں تو نہیں آئی, اٹ ڈیڈنٹ میک سینس ٹو می, مگر وہ اس فیلڈ کا آدمی ہے اس لیے ہی مسٹ بی رائٹ. یہ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کی بات لاجک سے مجھے سمجھ میں تو نہیں آئی, لیکن یہ اس کی فیلڈ ہے تو ہی مسٹ بی رائٹ. ہر جگہ پر ایسا کرتے ہیں, لیکن علماء کرام کے بارے میں ایسا نہیں کرتے کہ یہ بات سمجھ میں تو نہیں آئی مگر یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے تو ہی مسٹ بی رائٹ. ذرا اس کے پاس جا کر کے سائٹ پر لے جا کر کے پوچھنا چاہیے کہ آپ ذرا مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں, یہ میرے اسکوپ میں ہے سمجھنا. نہیں, وہاں پر علماء پر نکیر, علماء کی باتوں پر نکیر. عقل جو ہے یہ ایک طرف کی ایکسٹریم میں چلی جاتی ہے
تو اتنی ایکسٹریم میں چلی جاتی ہے کہ صرف شکیل کی بات کا انکار نہیں، صرف شعیب کی بات کا انکار نہیں، صرف مولانا احمد کی بات کا انکار نہیں، صرف مفتی صاحب کی بات کا انکار نہیں، صرف حضرت کی بات کا انکار نہیں، بڑے بڑے ائمہ کی باتوں کا بھی انکار، اور بڑے بڑے انبیاء کی باتوں کا بھی انکار، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بھی وہ انکار کرتی ہے. دیکھو ماڈریشن نہیں ہے عقل میں. عقل ادھر ہٹی تو کیا ہو گیا؟ گڑبڑ ہو گئی. اور دوسری طرف جو ہٹتی ہے عقل جب دوسری طرف جاتی ہے تو جہالت اور صفاحت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. بے وقوفی، بالکل 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 نادان بچے کی طرح بات. عقل بالکل جب ادھر چلی جائے تو بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہو جاتا ہے تو وہ نبوت کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے. ہاں، عقل بڑھتے 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 کہ میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اپنے بارے میں پتہ نہیں میں کیا کیا خیالات جنم لیتے ہیں. اور عقل اگر دوسری طرف جاتی ہے تو بالکل چھوٹے بچوں جیسی باتیں بات بھی کرتا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اور عقل جو ہے دونوں طرف سے آپ سمیٹ 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 کر تزکیہ کی محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، کسی شیخ کی سرپرستی میں اپنے نفس پر محنت کر کے کرتے 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 ماڈریشن پر لاتے ہیں تو اب یہ حکمت ہو جاتی ہے. اس کو حکمت کہتے ہیں. عقل جب ماڈریشن پر آ جاتی ہے اسی کو حکمت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جسے حکمت کی دولت مل جاتی ہے، یعنی جس کی عقل ماڈریشن پر آ جاتی ہے، تو سمجھو کہ اسے بہت بڑی خیر دی گئی ہے، بہت خیرات اس کو مل گئی ہے. اب آؤ قوت شہویہ پر. اب عقل فیصلہ کرے گی. دیکھو عقل اگر ادھر چلی جائے تو جس چیز کو وہ بینیفیشل سمجھے گی وہ بینیفیشل نہیں ہوگا، وہ غلطی ہوگی. جس چیز کو وہ ہارمفل سمجھے گا وہ ہارمفل نہیں ہوگا، وہ غلطی ہوگی. عقل اگر اس طرف کی ایکسٹریم میں چلی جائے تو بھی وہی مسئلہ ہے. عقل جب بیچ میں آ جائے، معتدل ہو جائے، تو ابھی حکمت ہو گئی. اور حکمت کے ساتھ آدمی جس چیز کو بینیفیشل سمجھے گا وہ بینیفیشل ہی ہوگا، اور جس چیز کو ہارمفل سمجھے گا وہ چیز ہارمفل ہی ہوگی. اب ہارمفل ہے اور بینیفیشل ہے. اب بینیفیشل ہے تو بینیفیشل چیز کو حاصل کرنا چاہیے. اس کے لیے اللہ نے ہمارے اندر قوت شہویہ رکھی ہے. انسان جیسے ہی سوچتا ہے کہ پیسے بینیفیشل ہے، پیسے نافع ہے، تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پیسے کماؤں. یہ کیلا جو ہے وہ نافع ہے، مزہ آئے گا کھانے میں، تو ہر شخص لپکتا ہے اس کی طرف، ہے نا. اور اسی طرح جو ہے جو بھی چیزیں ہیں بھائی اپنا مکان خود کا ہو جائے، نافع ہے، تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سیوب کرتا ہے اور گھر خریدتا ہے. جس چیز کو بھی نافع، چاہے رانگلی یا رائٹلی، مگر جسے بھی وہ بینیفیشل سمجھتا ہے اس کے لیے اس کی چاہت بڑھتی ہے. اور جس چیز کو ہارمفل سمجھتا ہے، سانپ کو دیکھتا ہے یہ ہارمفل ہے تو اسے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، خود بھاگتا ہے. چلتے چلتے راستے میں کھڈا آ گیا کہ بھئی یہ ہارمفل ہے تو گر جاؤں گا میں، تو اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایک دم سے زور کی بارش ہو گئی، اسے ہارمفل سمجھتا ہے تو کہیں کور لینے کی فکر کرتا ہے. یہ انسٹنکٹ ہے اندر کی. یہ دو چیزیں بھی اگر ماڈریٹ نہ رہے اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ شہوت کی ایک مثال لے لو کہ شہوت بڑھتے 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 ایکسٹریم پر پہنچ گئی، تو اب یہ بیوی اور غیر بیوی میں فرق نہیں کر سکے گا. وہ اس کا مزاج کیا ہو جائے گا؟ شادی کرو نہ کرو کیا فرق پڑتا ہے، خواہشیں تو پوری کرنی ہے. پھر وہ عورت کی رضامندی کے ساتھ خواہش پوری کرنا اور اسے مجبور کر کے خواہش پوری کرنا، دونوں میں فرق محسوس نہیں کرے گا. پھر وہ اپنی خواہش عورت کے ساتھ پوری کر رہا ہے یا مرد کے ساتھ، وہ اسے فرق محسوس نہیں ہوگا. یہ قوت شہویہ. اور قوت شہویہ اگر دوسری طرف چلی جائے تو وہ راہب بن کر کے کسی غار میں بیٹھ جائے گا کہ شادی بھی نہیں کرنی ہے اب مجھے جی. لیکن اگر اس پر آپ محنت کریں، تزکیہ کی فکر کریں اور دھیرے 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 جب محنت کریں گے تزکیہ کی، صحبت صالح کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، مجاہدہ کریں گے، گناہوں سے بچنے کا، نیک کام کرنے کا، شیخ کی سرپرستی میں چلیں گے، تو خود بخود آٹومیٹکلی وہ اپنی جگہ پر چیز آتی ہے. اور جب اپنی جگہ پر چیز آتی ہے تو اس وقت اس کو عفت کہتے ہیں. اب یہ عفت ہو گئی، اسے عفت نصیب ہو گئی، اسے عفت نصیب ہو گئی، پاک دامنی نصیب ہو گئی. اب یہ آدمی پہلے والا حکمت
اب जब हिकमत हो गई तो वो क्या करेगा? हिकमत हो गई तो वो ये करेगा, हिकमत वाला आदमी जो बेनिफिशियल है उसी को बेनिफिशियल समझेगा, और जो चीज हार्मफुल है उसी को हार्मफुल समझेगा, गलती नहीं करेगा। और उसके बाद इफ्फत जब आ जाती है, इफ्फत, तो फिर उन्हीं चीजों को लेने की कोशिश करेगा, उन्हीं चीजों को जो अच्छी हैं, और उन चीजों को लेने की कभी कोशिश नहीं करेगा जो बुरी है। उन्हीं चीजों से लेने की कोशिश करेगा जिसका तरीका अच्छा हो, उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करेगा जो तरीका बुरा हो। अब आ गई कुव्वत गज़बिया, कि जो चीज अच्छी नहीं है, नुकसानदेह है, उसे रिपेल करेगा आदमी, रिपेल करेगा। इसमें भी अगर एक्सट्रीम हो जाए कुव्वत गज़बिया में, तो एक्सट्रीम हो जाए तो वो फिर भेड़िए की तरह हो जाएगा, वो शेर की तरह हो जाएगा, जंगल के जानवर की तरह हो जाएगा। इस पे जुल्म, उस पे जुल्म, इस पे जुल्म, उस पे जुल्म। आज दुनिया में देखो कितनी कत्ल गारत हो रही है, हाँ, ये कुव्वत गज़बिया के बढ़ने की वजह से। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कुव्वत गज़बिया के बढ़ने की वजह से। कुव्वत गज़बिया बिल्कुल जानवरों की तरह, कुछ पता ही नहीं चलता। आप जो है, आप इंसान हैं माशाअल्लाह, मैं भी इंसान हूं। हम अगर किसी मोटर बाइक पर जा रहे हों, किसी गाड़ी में जा रहे हों, कितने ही बेजिन क्यों ना हो, लेकिन हमारी कुव्वत गज़बिया उस लेवल पर नहीं पहुंची हुई है। तो अगर किसी का बच्चा हमारे टायर के नीचे आ जाए तो क्या होगा? अफसोस होगा, है? और अगर किसी भैंस के पांव के नीचे किसी का बच्चा आ जाए तो है, वो चला जाएगा, कोई रिमोर्स नहीं होगा। तो इंसान जो है कुव्वत गज़बिया में हैवानियत के दर्जे पर पहुंच गया है। हाँ, इसी तरह इंसान जो है कुव्वत शहविया में भी हैवान के दर्जे पर पहुंच गया है। कुव्वत शहविया इतनी ज्यादा है कि ये चीज हमें चाहिए तो हम लेकर ही रहेंगे। हमारे मुल्क को इन रिसोर्सेज की जरूरत है, हम किसी तरह भी इन रिसोर्सेज को लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए लाखों इंसानों को कत्ल करना पड़े, चाहे उसके लिए कितनी ही डर्टी पॉलिटिक्स खेलनी पड़े, चाहे उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा को किस तरह, यूनाइटेड नेशंस को किस तरह इस्तेमाल करना पड़े, हम ये काम करके रहेंगे। और कुव्वत गज़बिया में इंसान इतना आगे चला जाता है कि जब ये फैसला कर लेता है कि हमें ये चीज चाहिए, तो उसके लिए कितनी ही कत्लो गारत करनी पड़े, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। तो मुझे और आपको ये ख्याल आता है कि ऐसा कत्लो गारत हो रहा है, इन लोगों को एहसास ही नहीं होता। जो कुव्वत गज़बिया और कुव्वत शहविया की मेराज पर पहुंचे, उनको क्या एहसास होगा? उनको क्या है? कोई एहसास नहीं उनको। तो कुव्वत गज़बिया अगर एक्सट्रीम, इधर की एक्सट्रीम पर पहुंच जाए तो कोई जानवर हो जाता है, चीर ने फाड़ने वाला जानवर, जंगल का दरिंदा हो जाता है वो। और अगर वो कुव्वत गज़बिया दूसरे रुख पर चली जाए तो कोई उसे तमाचा मारे तो भी खामोश, कोई उसका बटवा ले ले तो भी खामोश, कोई उसकी बीवी और बेटी को छेड़छाड़ करे तो भी खामोश। कुव्वत गज़बिया है ही नहीं। कुव्वत शहविया और कुव्वत गज़बिया को मुजाहदा, सोहबत सालेह, जिक्रुल्लाह से जब मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे जब एतदाल पर आ जाती है तो उसको शुजाअत कहते हैं, उसे बहादुरी कहते हैं। बहादुरी किसको कहते हैं? कि जिसे दबाना हो उसी को दबाता है, जिसे दबाना नहीं होता उसको ये शुजा आदमी उस पर रहम करता है, उसके साथ मेहरबानी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे फ़तह मक्का के मौके पर ऐलान फरमा दिया कि फुना 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 जहां कहीं नजर आ जाए उसे कत्ल कर दो। देखो, सिर्फ ये नहीं कहा कि सबके लिए रहमत, इसलिए कि अगर ऐसा होता तो फिर इधर की एक्सट्रीम होती, और ऐसा भी नहीं कहा कि सामने जो आ जाए कत्ल कर दो, वो इधर की एक्सट्रीम होती। बीच में क्या, फुना 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 फुना, जो मुस्तहिक के कत्ल है कत्ल कर दो, काबे के गिलाफ को पकड़ा हुआ है तो भी कत्ल कर दो, और बाकी सबको कहा कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये है एतिदाल। जिसे कत्ल करना था कत्ल करवा दिया, वहां रहमत माने नहीं हुई, वहां रहमत माने, और जिन पर रहम करना था उनको रहम कर दिया, वहां पुराना गुस्सा वो माने नहीं हुआ। इसको कहते शुजाअत। बहादुर आदमी उसको कहते बहादुर। उसको बहादुर नहीं कहते कि जो गलत जगह पर गुस्सा निकाले, जिसे मारना है उसे न मारे और जिसे नहीं मारना है उसे मारे। ये तीन मेहनत जब करेंगे हम, मेहनत, और देखो ये इसका मैं आपको तरीका बताता हूं इसको, इसलिए कि मैं अभी उस मरहले से भी गुजरा हूं। आप कहेंगे कि भाई ये अंदर की चीजें हैं,
قوت عقلیہ بھی اندر ہے اور قوت شہویہ بھی اندر ہے، قوت غضبیہ بھی اندر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری تینوں میں سے تینوں کی تینوں چیزیں ادھر ہوں، یا تینوں کی تینوں چیزیں ادھر ہو، یا دو میں ادھر ہو ایک ادھر ہو، ایک اعتدال پر ہو دو بگڑی ہوئی ہوں. اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہے. مجاہدہ یعنی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، دل چاہے کہ نہ چاہے یہ. اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ ذکر خوب کرنا ہے، اور تیسرا آپ کہتے ہیں کہ بری صحبت سے بچنا ہے، اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے، خاص طور پہ اپنے شیخ کی صحبت میں اور ان کے مشوروں پر عمل کرنا ہے. تو یہ خارجی چیزوں کا اندر کی چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ تو ابھی یہ مجھے جو بہت درد ہو رہا تھا نا، گزشتہ ہفتے آپ لوگ آئے، گزشتہ مہینے آئے ہوئے تھے، تو اس میں فزیو جو ہے کچھ ایکسرسائزز بتاتا ہے، اور بعض ایکسرسائزز ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ایکسرسائز کا میرے درد کے ساتھ کیا تعلق ہے. لیکن جب آپ اہتمام سے ان ایکسرسائزز کو کرتے ہیں تو اندر کی وہ چیزیں ہٹتے 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 درست ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب ان تین چیزوں کو کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہٹتے 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 بیچ میں آ جاتی ہے. جب بیچ میں آ جاتی ہے تو انسان کے اندر حکمت بھی آ جاتی ہے، انسان کے اندر عفت بھی آ جاتی ہے، انسان کے اندر شجاعت بھی آ جاتی ہے. اور جب کسی کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کی نظر میں عادل ہو جاتا ہے، عادل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. مفسرین فرماتے ہیں کہ وسطاً ای عادلتاً، ہم نے تمہیں عادل امت بنا، ایسی امت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے کہ جو عدالت والی ہے، عدالت. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی. اس صحبت کی برکت یہ ہوتی تھی کہ آنن فانن چند ہی سیکنڈ میں قوت عقلیہ میں اعتدال آ جاتا تھا، حکمت آ جاتی تھی. قوت شہویہ میں اعتدال آ جاتا تھا، عفت آ جاتی تھی. قوت غضبیہ میں اعتدال آ جاتا تھا، شجاعت آ جاتی تھی. آنن فانن حکمت بھی آ گئی، عفت بھی آ گئی اور شجاعت بھی آ گئی. ہر صحابی عادل ہو جاتا تھا، اور عادل اس درجے کا ہو جاتا تھا کہ اب کبھی بھی یہ عدالت سے ہٹے گا نہیں، عادل ہی رہے گا مرتے دم تک. اسی لیے امت کا اجماعی یہ عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام 1,00,000 سے زیادہ صحابہ عدالت والے ہیں. ان کی عقل بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، اور ان کی قوت غضبیہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، ان کی قوت شہویہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. یہ جب یہ تین چیزیں قابو میں آ جاتی ہے تو پھر سارے اخلاق رذیلہ دب جاتے ہیں اور اخلاق حمیدہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. بس یہ ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو اس کے لیے جو ہے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، پروفیشنل کی ضرورت ہے. وہ ہمارا شیخ ہوتا ہے. شیخ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور تعلق مضبوط رکھ کر کے 3 کام ہمیں کرنے ہیں. نمبر 1 مجاہدہ. اور مجاہدے میں کیا کرنا ہے؟ وہ تو آپ کسی کو اپنا شیخ بناؤ نہ بناؤ، پہلے ہی سے کرنا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس. اور کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ضروری ہے، فرض واجب ضروری، اور حرام اور مکروہات تحریمہ سے بچنا ضروری. اور کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ضروری نہیں ہے، سنت، مستحب، نفل اور مکروہات تنزیہیہ. لیکن جو اس کو جتنا کرے گا، مجاہدے کو جتنا کرے گا، اتنا جلدی 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 وہ اعتداد پر آ گیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دوسرا ذکر اللہ. ذکر اللہ سے بھی دل جو ہے پورا قابو میں آئے گا، نفس پورا قابو میں آئے گا. اور دل کو ذاکر بنانا ہے ذکر اللہ. اس کے لیے چلتے پھرتے ہمیشہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو. اور ہمارے شیخ ہمارے دل دماغ کو 24 آور ذاکر بنانے کے لیے ہمیں جو معمولات بتلاتے ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسرا بری صحبت سے بچنا ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے. اور اچھی صحبت میں عام مومنین کی صحبت، صلحاء بزرگان دین کی، متقی لوگوں کی صحبت، اور خاص طور پہ اپنے شیخ کی صحبت. اور یہ صحبت اختیار کرنی ہے اور اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، تاکہ آنا جانا ہے. اپنی مجلس میں جانا چاہیے. ہفتہ واری مجلس ہے تو ہفتہ واری مجلس میں جانا چاہیے. ماہانہ مجلس ہے تو ماہانہ مجلس میں جانا چاہیے. سال کا اعتکاف ہے تو اعتکاف میں جانا چاہیے. جتنا زیادہ
जा सके अपने शेख के पास जाना चाहिए और उनकी सोहबत में बैठना चाहिए। ये 3 कामों की एक्सरसाइज अगर हम करते रहेंगे तो ये जो थोड़ी चीजें इधर उधर हट गई है ना, तो वो धीरे 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 सेटल होते 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 एतिदाल भी आ जाएगी। कुव्वत अक्लिया एतिदाल पर आ जाएगी तो हिकमत नसीब हो जाएगी। आप क्या हो जाएंगे? हकीम हो जाएंगे। और कुव्वत शहविया अगर एतिदाल पर आ जाएगी तो इफ़्फ़त आ जाएगी। आप क्या हो जाएंगे? अफीफ, पाक दामन हो जाएंगे आप, पाक दामन। सुभान अल्लाह। जब आदमी पाक दामन हो जाता है तो किसी के सामने सवाल का हाथ फैलाने से भी शर्म आती है। अगर पाक दामन हो जाता है तो बगैर दावत के किसी के घर खाने के लिए बैठने में उस पर बोझ पड़ता है। ये पाक दामन हो जाता है, इफ़्फ़त आ जाती है। तो कुव्वत शहविया है कि कहीं से भी मिल जावे, कहीं से भी मिल जावे। कुव्वत शहविया इत्तिदाल पर नहीं तो ये ढूंढता रहेगा कि किसी के यहाँ दावत मुझे मिल जावे, कुछ खाने पीने को मिल जावे। है कुव्वत शहविया। वो अशहब मालिकी जो है, अशहब मालिकी नहीं, अशहब क्या, तम्मा, अशहब ही नाम था ना जी, अशहब तम्मा। तो उसके पीछे बच्चे पड़ गए, उसकी मार कुटाई हो रही थी, तो उसने कहा कि ए बच्चों, फुला गली के अंदर फुला सेठ साहिब जो रहते हैं ना, वो मिठाई तकसीम कर रहे हैं। तो बच्चे दौड़ते हुए वहां गए, बच्चे दौड़ते हुए गए, तो दौड़ते हुए गए और थोड़ी देर के बाद ये भी पीछे पीछे भागते हुए गए। तो लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बड़ी मुश्किल से तो आपने उनसे पीछा छुड़ाया है। तो क्या मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि हकीकत में अगर तकसीम हो रही हो तो देखो, ये है कुव्वत शहविया। एक मर्तबा वो देख रहे थे कि एक कुम्हार था, वो बर्तन बना रहा था। तो बर्तन बना रहा था तो उसने देखा तो कहा कि इसकी साइज जरा बड़ी रखो, आप बहुत छोटी है, ये जरा बड़ी बनाओ। तो क्या आपको खरीदने का इरादा है? अगर खरीदने का इरादा हो तो जितना कहे उतना बड़ा बना दो। क्या नहीं, हमारा तो खरीदने का इरादा नहीं है। तो फिर आप बड़ा बनाने के लिए को कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि शायद ये बर्तन वो आदमी आपके पास खरीद कर ले जाए जो मेरे घर खाना भेजने वाला हो। तो अगर छोटा होगा तो खाना कम आएगा, बड़ा होगा तो खाना ज्यादा आएगा। ये है कुव्वत शहविया। देखो तब हमें हंसी आती है इन सब बातों पर, लेकिन पता नहीं कुव्वत अक्लिया के एतिदाल पर न होने की वजह से हम कितनी गलती करते होंगे। कुव्वत शहविया के एतिदाल पर न होने की वजह से हम कितनी गलती करते होंगे, और कुव्वत गज़विया के एतिदाल पर न होने की वजह से हम कितनी गलती करते होंगे। इसलिए ये जो काम अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह कुव्वत शहविया भी काबू में आ जाएगी, कुव्वत गज़विया भी काबू में आ जाएगी, कुव्वत अक्लिया भी काबू में आ जाएगी। हिकमत 100% होगी, इफ़्फ़त 100% होगी, शुजाअत 100% होगी। और जब ये तीनों चीजें 100% हो जाएंगी तो अदालत 100% होगी। और अगर अदालत आ गई तो फिर जैसे सहाबा की हिफाजत हो जाती थी, ऐसे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शानू हमारी भी हिफाजत फरमा लेंगे। बस ये है तज़किया की मेहनत। अल्लाह ताला शानू मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। और भी कई बातें कहनी थी मगर बस इसे कॉन्डेंस करके शॉर्ट में मैंने पूरा कर दिया। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो ये 3 चीजें जो है ये तज़किया की मेहनत से काबू में आएगी। जब ये 3 चीजें काबू में आए और ये तीनों चीजें, देखा ना, आप जब आदिल बन जाएंगे तो अखलाक रजीला सारे दब जाएंगे, अखलाक हमीदा उस पर गालिब आ जाएंगे। अब आपकी जिंदगी में आमाल का मदार अखलाक पर है, तो अब अच्छे अमल, अच्छे अमल, अच्छे अमल, अच्छे अमल, अच्छे अमल, बस फिर आपकी कामयाबी। अब आपका नफ्स जो है नफ्स मुतमइन्ना हो गया। तो ये आदिल हो जाना यही नफ्स मुतमइन्ना है। आदिल हो गए तो नफ्स मुतमइन्ना, आदिल हो गए तो मुज़क्का हो गए, आदिल हो गए तो अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, आदिल हो गए तो सादिक हो गए, आदिल हो गए तो मुत्तकी हो गए, आदिल हो गए तो वली हो गए, आदिल हो गए तो मुस्तकीम हो गए, आदिल हो गए तो सच्चे पक्के मुस्लिम हो गए, आदिल हो गए तो कामिल मोमिन हो गए। ये आदिल होना ये सब कुछ है। और इंसान आदिल बनता है तज़किया से। इसीलिए अल्लाह ताला शानहू ने 11 कसमें खा करके कहा कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जो इसको ठीक कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक दे और अल्लाह ताला इस मेहनत में हम सबको लगाए। और बहुत आसान है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहिए क्या? अज़्म चाहिए। आप फैसला कर लो कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरे दिल का तज़किया कराना है। और उसके बाद जो है अल्लाह से मांगो कि अल्लाह अच्छे शेख तक पहुंचा दीजिए, अच्छे शेख से वाबस्ता कर दीजिए। और उसके बाद अल्लाह हमें इसमें कामयाबी दीजिए। दुआ करो, अल्लाह खुद रास्ते आपके लिए खोलेगा इंशाअल्लाह। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत आसान रास्ता, बहुत आसान। अल्लाह ताला शानहू ने अपने बंदों के लिए जन्नत में जाना मुश्किल नहीं बनाया है, आसान बनाया है। बस जो रास्ते अल्लाह ने बनाए हैं उन रास्तों को इख्तियार किया जाए। बस इतना है कि दीन पर जो चलने का फैसला करता है
تو شروع میں کڑواہٹ ہوتی ہے، بعد میں پھر مٹھاس کی مٹھاس ہوتی ہے، مٹھاس کی مٹھاس ہوتی ہے، مٹھاس کی مٹھاس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، اللہ الف لام میم وعنت الوجوہ للحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو ہے اللہ دین کی باتیں سنی ہے، تزکیہ کی باتیں سنی ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جو آپ کے صالح بزرگ بندے نے ہمارے سامنے اللہ جو کیفیت تصوف و تزکیہ کے بارے میں حاصل کرنے کے لیے جو ترغیب دی ہے، اللہ ہمیں ہمت عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں حکمت بھی عطا فرما، عفت بھی عطا فرما، شجاعت بھی عطا فرما، یا اللہ یہاں اسی لیے آئے ہوئے ہیں اور حضرت والا دامت برکاتہم نے یا اللہ ہمیں بلایا ہے اور ہمیں خود ہی آنا چاہیے۔ ہمارے اندر اگر طلب کی کمی ہے تو اللہ آپ ہی پوری فرما دے، اور یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ اس طرح محنت اور مشقت اور یا اللہ دل کے ساتھ جو ہمارے سامنے تزکیہ کی یا اللہ سہولت کے ساتھ بات پیش فرمائی ہے، اللہ ہمیں تزکیہ کی اہمیت نصیب فرما، اور اللہ آپ نے تزکیہ کے لیے جو حکم فرمایا ہے ہمارے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ منصب نبوت میں سے ہے، اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ اس تزکیہ کے بغیر تو یا اللہ دین پر چلنا اور کمال حاصل کرنا ممکن ہی نہیں، اللہ اپنا فضل فرما لے، اپنا فضل کرم فرما لے، اور اللہ ہمیں اس کے لیے اللہ ہمت عطا فرما۔ اللہ آپ کے کتنے بندے ہیں، اس میں علماء کرام ہے اور بھی حضرات ہیں جو اپنے بستر کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے اپنے گھر کو، اولاد بچوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ہم تو یا اللہ ان مجلس میں صلحاء اور اچھے بزرگان دین، علماء کرام اور حضرت والا دامت برکاتہم کی صحبت حاصل کرنے آئے ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرما لے، اپنا کرم فرما لے، یا اللہ ایسے حالات میں یا اللہ تزکیہ کی محنت کے لیے جتنی ہمیں توجہ ہونی چاہے اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما دے، جو غفلت و کوتاہی ہو گئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، حضرت والا کو اللہ صحت عطا فرما، اللہ ہاتھوں میں یا جو کوئی بھی تکلیف ہے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، حضرت والا کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، ان کی ہمشیرہ ان کے بہن کو بھی اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بھتیجے اللہ زکریا ان کو بھی اللہ صحت شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہے اللہ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ہمارے مرحومین ہمارے مسلمان بھائی بہن انتقال کر گئے تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ موت اور ماں باپ کے موت کے ہمارے لیے سب کے لیے آسان فرما، اللہ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ نفس کی جو ہے اللہ جو مکر و فریب ہے، یا اللہ آپ کے بڑے 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 نیک بندے بھی اس کو سمجھ نہیں سکے، ہم تو بہت کمزور ہے، یا اللہ مکر کے فریب سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے بھی مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، غلط عقیدے سے ہماری حفاظت فرما، اچھے عقیدے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہمیں استقامت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ حضرات صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہاں اللہ 24 گھنٹے کے لیے ایک اچھے ماحول میں شیخ وقت کی نگرانی میں رہیں گے، اور ہم کچھ وقت کے لیے حاضر ہوئے، ہر ایک کو یا اللہ اپنا فضل اور اپنے کرم سے بلا استحقاق یا اللہ تزکیہ نصیب فرما، یا اللہ جس طرح یا اللہ آسانی کے ساتھ سمجھایا ہے تزکیہ کو، اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کو حاصل کرنا بھی آسان فرما، یا اللہ ہمارا نفس اور ہمارے ساتھ لگا ہوا دشمن شیطان اس سے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یا اللہ مسلسل یا اللہ تزکیہ کی محنت ہو رہی ہے، اہل سنت والجماعت کے اور اسلاف کے یا اللہ طرز اور منہج کے اوپر ہو رہی ہے، اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھنا،
یا اللہ حضرت والا کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حضرت والا ہم اپنی طرف سے دعا ہی دے سکتے ہیں، اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی دیر تک ہمارے لیے اللہ آسان کر کے پیش کیا ہے۔ اللہ ہمارے لیے، ہمارے ساتھیوں کے لیے، جو ہماری مستورات کے لیے، جو گھروں میں سن رہے، سب کے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ گمراہی سے، اللہ غلط باتوں سے، اور یا اللہ اعمال صحیح یا برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، امن و سکون کو قائم فرما، دہشت گردی اور اللہ فتن و فساد، قتل و غارت کو ختم فرما۔ یا اللہ امن، سکون، اطمینان اس ملک میں بھی، خصوصی طور پر فلسطین میں ہر جگہ امن سکون قائم فرما۔ یا اللہ جو ظالم ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کے نیک بندے بنیں، آپ کے صالحین بندوں میں ہم شامل ہو جائے، لیکن ہماری ہمت کی کمزوری ہے۔ اور اللہ ہمت پیدا کرنے کا ایک طریقہ بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ صلحاء کی صحبت میں رہو، اپنے شیخ کی صحبت میں رہو، ہمت پیدا ہوگی۔ اللہ ہم آج اسی لیے تو آئے ہیں، اللہ ہمیں ہمت نصیب فرما، اچھے اخلاق ہمیں نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو آپ چاہتے ہیں، جو کام کرنے کے فرض اور واجب کے درجے کے، اور اسی طرح جو بچنے کے حرام و مکروہ و تحریمی، کم سے کم یا اللہ آج اس مجلس میں ہمیں یہ نصیب فرما دیجیے اللہ۔ پھر اس کے بعد والا تقوی کا دوسرا درجہ بھی جو اللہ نوافل مستحبات ہے، وہ درجہ بھی ہمیں نصیب فرما اللہ، محروم نہ فرما یا اللہ، ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ۔ اتنی یا اللہ آسان کر کے جو دین پیش فرمایا ہے اللہ، ہمیں اس کے لیے حاصل کرنا بھی آسان فرما دے، اور شروع فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ حضرت والا کے لیے ہماری دعا ہے، اس طرح یا اللہ درد و تکلیف کے ساتھ بھی پوری یا اللہ بشاشت کے ساتھ، اور یا اللہ جس طرح بات کو پیش کرنا ہے پیش فرمائی ہے، یا اللہ اس کی قدر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کے لانے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ حضرت والا نے درد دل کے ساتھ جو اللہ خلوص اور خیر خواہی کے ساتھ جو بات پیش فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس کو دل سے اور اللہ اس اپنے زندگی میں لانے کی اللہ سہولت اور آسانی فرما۔ آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آپ نے ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت دی کہ اللہ جو گمراہی کے گڑھے کے پاس پہنچ چکے تھے، آپ نے ان کو نکال دیا، آپ نے اپنے صلحاء اور اولیاء کے صدیقین میں شامل فرما لیا۔ اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں، اللہ آپ چاہتے ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، اور گمراہی سے ہماری سب کی اللہ حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، سب خیر و بھلائی آنے والے سب حضرات اور باہر سننے والے سب حضرات امت مسلمہ کو ساری خیر اور بھلائی ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتنوں سے پناہ مانگی ہے، تمام شرور فتن سے ہمیں بیٹھے ہوئے گھروں میں سن رہے امت مسلمہ کو ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے پوری حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں دعا کو قبول فرما، آمین و صلی اللہ تعالیٰ برحمتہ۔